السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی ایپیسوڈ نمبر 36 کو لے کر۔ تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو، کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ، میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو، میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے، میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو، تمہیں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے دیار کی، جو بھلی لگی یہی رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو۔ آسمان سے رات اب بھی برس رہی تھی، سردی کی شدت میں لپٹے درختوں کے پتے ہواؤں کے ساتھ ہلتے تو ان کے ہلنے سے پیدا ہونے والی آوازیں عجیب سی وحشتوں بھری بے چینی سے دل میں بھر رہی تھی۔ بادلوں نے چاند کا روشن چہرہ اپنے سیاہ آنچل میں چھپا لیا، اور تاریکی ہی تاریکی نے زمین کو جکڑ لیا تھا۔ مصنوعی چراغ جیسے گھٹ گھٹ کر آ بھرتے روشن تھے، تمام عالم پر چھائی خاموشی اس کے دل پر سوز سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ خوشی کی جو کیفیت ہر طرف چھائی ہوئی تھی وہ اب معدوم ہو گئی تھی۔ سمن کی نگاہیں بار بار اپنے اطراف میں گھوم گھام کر دیوار پر لگی گھڑی پر جا رکتی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ اپنی بے چینی کو کم کرنے لگتی۔ نہ جانے کیوں دل اتنا گھبرا رہا تھا۔ یہ کیفیت کسی ایسی بات کی تھی جس کے نہ ہونے کی دل دعا کرتا تھا۔ جب بھی دل ایسی وحشتوں سے بھرتا تھا تو کچھ نہ کچھ انہونی ضرور ہوتی تھی، کوئی خاموش طوفان اس کی زندگی میں آنے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ یا اللہ، اب ایسا کچھ نہ ہو کہ میں ایک بار پھر یزدان کی نظروں میں قصوروار قرار پائی جاؤں۔ پریشانی سے سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گھڑی پر نظر ڈالی، پھر خالی بیڈ روم پر۔ آہل و رابض اپنے دادا دادی کے پاس سونے کے لیے نیچے ہی تھے، اور وہ اس تنہائی میں اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر بے چین و بے قرار۔ کہاں ہے یزدان آپ؟ کہ دل کی بے چینی تھی یا کچھ ہونے کا ڈر؟ کالی آنکھیں بھیگی اور پھر جیسے وہ اپنی دلی حالت کی تھکان سے آہستہ آہستہ وہیں بستر پر لیٹ گئی، ایک کروٹ پر، ایک بازو پھیلا کر سر پر رکھے، اور نگاہیں دروازے پر تھیں، نگاہیں جو اس کے انتظار میں تھیں، جو دل کا قرار تھا، جس کے ہونے سے سکون تھا۔ جانے کتنے لمحے بیتے، جانے کتنے پہر گزرے، نگاہیں تھکنے لگی تھی کہ دروازہ کھلا اور سمن کی بے چین نگاہوں کو قرار ملنے لگا۔ یزدان اندر آ رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس سے بھی تیزی سے بستر سے اتر گئی، مگر اس کے حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے قدم ٹھٹکے۔ دل جو ڈر میں بندھا ہوا تھا وہ خوف کالی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ادھر دروازے کی چوکھٹ پھڑکڑے یزدان کی بری آنکھوں میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر پہلے کے سارے مناظر ناچنے لگے۔ وہ لمحے جب وہ عائزہ کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ اس کے کانوں میں آخری آگہی کا عذاب پھونک رہی تھی۔ سنا ہے تم اپنی بیوی کے ماضی سے جڑے ہر گنہگار کو سزا دے چکے ہو، مگر اس گنہگار کا کیا جسے تم نے اپنے گھر میں ہی پناہ دی ہوئی ہے، اسے اپنے حفاظتی دائرے میں رکھا ہوا ہے؟ عائزہ کی گرے آنکھوں میں جلتے الاؤ یزدان کی آنکھوں میں دہک رہے تھے۔ وہ دیکھ سمن کو رہا تھا اور کانوں میں عائزہ کے جملوں کی باز گشت ہوتی اس کے دل میں وحشت ہی وحشت بھر رہی تھی۔ میں تمہاری بیوی کے گھر گئی تھی، اور تب مجھے معلوم ہوا پہلے تمہاری بیوی کے اس کے عاشق کے ساتھ بھاگ جانے میں، پھر اس کے بھائی کے قتل کے الزام میں اس کے گھر والوں نے اسے قطع تعلق کر لیا ہے۔ ایک ایک جملوں کی باز گشت ہو رہی تھی، اور سمن کو دیکھتے ہوئے یزدان کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ عائزہ نے بڑی کراری چوٹ اسے پہنچائی تھی۔ میں ساری کہانی جان گئی ہوں یزدان خانزادہ، اور تمہیں بھی بتا دینا چاہتی ہوں۔ اس کہانی کے ہر کردار سے پہلے ایک کردار کو بھی مار دینا چاہیے تھا، جو سمن خانزادہ کی سب سے بڑی گنہگار رہی تھی۔ اس کی لگائی گئی آگ نے تمہاری محبت کا پہلا جلتا زخم لگایا تھا، اور جانتے ہو وہ گنہگار کون تھی؟ یزدان کے جبڑے اس قدر سختی سے بھینچنے لگے تھے کہ کنپٹی کی رگیں ابھر رہی تھی۔ سامنے بت سی بنی ہوئی سمن کی طرف دیکھتے ہوئے عائزہ کے جملوں کی گونج کانوں میں بس اس کی ساری ہستی کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ وہ گنہگار اس کی خود کی بہن تھی، انم منیب۔ اس نے معیز کو سمن کو لے جانے دیا، بہت آسانی سے اسے سلطان کا شکار بنا دیا، اور بہت آسانی سے اس نے سمن پر لگے ہر الزام کی تائید کر دی۔ اب بتاؤ یزدان خانزادہ، اب تم اسے بھی وہی سزا دو گے جو سزا تم نے اپنی بیوی کے ہر گنہگار کو دی ہے؟ یزدان نے کس کر آنکھیں بند کر لی، مٹھیاں کس کر بھینچ لی۔ بہت بار لگا تھا کہ کوئی تھا، کوئی اپنا ہی تھا جو اس رات اتنی آسانی سے سمن کو سلطان کا شکار بنا گیا تھا، کوئی تھا جس نے پشت پر خنجر گاڑا تھا،
مگر ہر بار اس نے یہ اپنا وہم سمجھ کر اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ وہ کیسے انم پر شک کر سکتا تھا جب اسے اپنے خاندان کے ہر فرد کی طرح سمجھتا تھا؟ وہ اپنے گھر کے فرد پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور انم بھی اس اندھے اعتماد میں شامل تھی۔ پھر کیا ہوا؟ غلطی کہاں ہوئی؟ اس نے ایک دم سے جو مٹھی کسی ہوئی تھی اسے کھینچ کر دیوار پر دے ماری تھی۔ ایک دھمک ہوئی اور سمن کا دل اس دھمک سے اور بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یزدان! بت بنے وجود میں حرکت ہوئی اور لبوں سے آہستہ نکلا۔ یزدان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر قدم اس کی طرف بڑھے تھے۔ سرخ آنکھیں اس کے پک ہوتے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور وہ پل پل بند ہوتے دل کے ساتھ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا اور سمن نے دل کو سنبھالا۔ یزدان کیا ہوا ہے؟ بہت مشکل سے پوچھتے ہوئے وہ چہرے کی سفیدی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بس لگاتار اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس رات عزم کیا تھا کہ اس کی اپنی سانسوں جیسی حفاظت کرے گا، اور وہی رات سمن کے لیے عذاب بن گئی۔ کیا اس رات اس نے اسے پکارا نہیں ہوگا؟ کیا اس رات اس نے یزدان کے پاس ہونے کی خواہش نہیں کی ہوگی؟ اس رات سمن کی تکلیف کا سوچ کر ہی یزدان کے دل کے ٹکڑے جیسے بکھرنے لگے تھے، آنکھیں لہو لہو ہونے لگی تھی۔ یزدان ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر سمن اس کی آنکھوں میں اترے لہو رنگ سے لے کر اس درد سے جڑتی بھوری آنکھوں کو وحشت سے خوف کے عالم میں تھی۔ سوچیں بھی الجھی ہوئی تھی، تکلیف دہ حالت بھی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے جو یزدان سے ناراضگی تھی، لڑائی تھی، دوسری عورت کا غم تھا، سب دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ بس ایک احساس تھا کہ وہ ہو چکا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یزدان سرخ نگاہوں سے اسے چند پل دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک دیا۔ درد برداشت کرنے کا عمل۔ کچھ نہیں، تیار ہو جاؤ، تمہیں ایک جگہ چلنا ہے، اتنا کہہ کر وہ رخ موڑ لیا۔ سمن کا دل کانپا۔ یہ کوئی عشق و عاشقی کی داستان سنانے والے سفر پر جانے کی چاہ نہیں تھی، یہ تو جو رگے کاٹ دے اس جگہ پر جانے کی بات تھی۔ کون سی جگہ؟ سوکھے ہوئے حلق سے نکلا۔ یزدان نے رخ موڑا، سینے پر ہاتھوں کو باندھا اور سمن کی ہراساں آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ حساب لینے کا وقت آ گیا سمن خان زادہ، میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ تمہیں بھی حساب لینا ہوگا، تو تیار ہو جاؤ، وہ وقت پہنچ گیا ہے۔ ایک ایک لفظ نے جیسے سمن کی ساری ہستی آندھیوں کی زد میں تنہا چھوڑ دی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی ذات اور ارادے نے اسے اب تک تھاما ہوا تھا، مگر اب جو نیا سفر شروع ہوگا اس میں وہ کس راہ کو جڑے گی، اس سوچ نے ہی سب کچھ بکھیر دیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کھسکنے لگی تھی، خوفزدہ سی، شل سی ہوتی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے وہ سائیڈ میز سے لگ کر گر جاتی اور خود کو نقصان پہنچاتی۔ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی جکڑ لی اور سمن کو اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے غرایا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہے، میں ایک قدم بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا اور تمہیں بھی ہٹنے نہیں دوں گا۔ سمن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں جانا، نہیں جانا۔ لگاتار سر ہلاتے ہوئے وہ سفید سی پڑتی جا رہی تھی، اور اس کی حالت کیوں متغیر ہو رہی تھی یہ سوچ کر ہی یزدان کے دل کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ یہ جو نیا موڑ آیا تھا وہ قدم ہرگز پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ میں اپنی بات صرف ایک بار اور آخری بار کہتا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے سمن کو وہیں بستر پر بٹھایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ سیدھا ڈریسنگ میں گھس گیا۔ ادھر سمن کا سارا وجود شلسا ہوا جا رہا تھا۔ وہ حساب پر آیا تو اس کے وجود کا ہی حصہ الگ ہو جائے گا، ریت کی طرح بکھر جائے گا۔ پھر اس درد کی دوا کون کرے گا؟ اور اگر یزدان حساب لینے پر اترا تو نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ وحشتوں سے بھر گئی تھی، ایک دم سے اٹھی، دوپٹہ پاؤں میں الجھ کر وہیں فرش پر گر گیا، مگر سمن بدحواس سی ڈریسنگ کی طرف دوڑتے ہوئے آئی تھی۔ جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ یزدان خان زادہ اپنی ذاتی الماری کھول کر کھڑا تھا، یعنی ولف بننے کی تیاری۔ سمن سن سے پڑھنے لگی تھی۔ الماری کے پاس کھڑے یزدان کے شرٹ اتار کر کالی شرٹ کی طرف بڑھتے ہاتھ رکے، ڈریسنگ کے دروازے کی طرف دیکھا، سمن کی حالت دیکھی، پھر شرٹ نکال لی۔ سمن کا دل تیزی سے پھیلنے سکڑنے لگا، آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس نے یزدان کے ہاتھ سے وہ شرٹ چھین لی تھی۔ بھری آنکھوں نے جو اسے دیکھا تو یزدان پلیز اب بس کر دیں، مجھے نہیں چاہیے کسی سے حساب، جنہوں نے ایسا کیا انہیں سزا دے چکے نا، اب بس کریں، خدارا بس کریں۔ شرٹ وہیں الماری میں پھینک کر اس نے یزدان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کچھ دیر خونی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر شرٹ اٹھائی اور اس سے بھی تیزی سے پہنتے ہوئے سرد و سپاٹ آواز میں بولا، میں جب قسم کھا لوں تو اپنے قدم ہرگز پیچھے نہیں ہٹاتا۔ وہ جو پہاڑوں سے ارادوں والا شخص تھا، جس کے عزم و ارادے اس کی قوت تھے، اسے اب کیسے روکے؟ سمن نے آنکھیں بڑھ کر شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے یزدان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ آئزہ نے انم کے بارے میں بتایا نا آپ کو؟ وہ وحشت زدہ سی ہو رہی تھی، آنکھیں رونے کے لیے مچل رہی تھیں۔ تو تم جانتی تھی؟ وہ اس بار مجروح ہنسی ہنسا، دل کے ٹکڑے سے لہو سا رسا، اور سمن کا دل کٹ گیا۔ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کو رکھ کر وہ گیلی آواز میں بولی، یزدان
میرے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ آپ کے بنا سمن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سمن خانزادہ کی جان ہے آپ، عاشقی ہیں آپ۔ بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھوں میں عشق و عاشقی کی داستان درج تھی۔ یزدان کے دل کے ٹکڑوں پر راحت کی بارشیں ہوئی تھیں۔ وہ اس کے سینے پر ہتھیلی رکھے دھڑکنوں کو چین دیتی گیلی آواز میں بول رہی تھی، آپ کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دوں تو موت مجھے آ جائے، مگر یزدان میں کیا کروں؟ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ وہ میری ماں جائی، میری بہن ہے۔ گلا روندھا، بہت سا پانی اپنے اندر اتارا، مگر پھر بھی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بہہ ہی گئے۔ یزدان نے سینے پر رکھے سمن کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم بھی اس کی بہن تھی جب اس نے تمہیں بہت آسانی سے ظالموں کے جال میں پھینک دیا تھا، بہت آسانی سے تمہارے کردار کو داغدار کر دیا تھا، بہت آسانی سے رشتوں میں خیانت کر ڈالی تھی۔ میں سب معاف کر سکتا ہوں مگر تمہیں تکلیف دینے والے کو نہیں۔ بھوری آنکھوں میں درندگی ہی درندگی بھر گئی تھی۔ سمن سن سی پڑ گئی۔ چند لمحے خاموشی میں نوحہ کنا سسکیاں گونجی، پھر یزدان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا، ایک قدم پیچھے کھسکا اور شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے سرد آواز میں بولا، تیار ہو جاؤ سمن، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ سمن کا سارا وجود نیلا ہوا جا رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آئی۔ پلیز یزدان، خدا را آپ اسے کچھ مت کیجیے، اب اس کے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، اس کے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، میرے لیے اسے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ لیکن ایک بھی فریاد کو اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ولف بن جائے تو پھر کسی کی بھی التجا اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، اس کی بھی نہیں ہوگی۔ میں وہی کروں گا جو ہر گنہگار کے ساتھ کیا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پہاڑوں کو بھی اپنے راہ سے ہٹا دے۔ سمن کیا ہستی رکھتی تھی؟ یزدان نہیں، پلیز نہیں، آپ اسے کوئی تکلیف مت دیجیے گا۔ سمن اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ یزدان میں مر جاؤں گی، اس کے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، اسے مت ماریے گا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی تھی۔ یزدان نے چند پل سختی سے آنکھیں بند کر رکھی، پھر کھولیں اور پھر خود سے لپٹی سمن کی طرف دیکھا۔ اسے خود سے الگ کیا، اس کی کلائی جکڑی اور ڈریسنگ سے نکلا تھا۔ سمن روتے ہوئے اس کے ساتھ خود کو گھسیٹ رہی تھی، پر جب اسے کمرے کے دروازے کے باہر نکلتے دیکھا تو وہ چیخ پڑی، یزدان آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ایسا۔ اس کی کلائی جکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس نے اس کی طرف کان بالکل بند کر لیا تھا، اسی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جا رہا تھا۔ یزدان یہ مت کرے، خدارا یہ مت کرے، اسے رسوا مت کرے، یزدان ایک بار میرے لیے اسے معاف کر دیں۔ سمن کے گلے میں خراش سی پڑنے لگی تھی، مگر وہ چیخ چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بہن کی آوازوں سے دھیرے دھیرے سب کے کمرے کے دروازے کھلے اور سب حیران پریشان یزدان اور سمن کو دیکھ رہے تھے۔ سیڑھیوں سے سمن کو گھسیٹ کر نیچے لاتا یزدان کا سرخ چہرہ اور بے تحاشا روتی چیختی سمن، ننگے پاؤں گھسیٹتی سمن بس روتے ہوئے چلائی جا رہی تھی، یہ مت کریں یزدان، خدارا یہ مت کریں۔ سب حیران پریشان سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یزدان کا ایسا روپ ان کے لیے شوق کا باعث تھا۔ وہ سمن کو اس قدر چاہتا تھا کہ اپنی اور اس کی رنجشوں کو اس نے کمرے سے باہر کبھی نہیں نکلنے دیا تھا، لیکن آج یہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس قدر بے رحمی سے اس سے پیش آ رہا تھا؟ یزدان یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو، چھوڑے اسے۔ یزدان صاحب کے برداشت سے باہر تھا یہ منظر۔ وہ گرج کے اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ یزدان نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں وہی کر رہا ہوں پاپا جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، اس راز کا پتہ لگا لینا چاہیے تھا کہ کون تھا جس نے میرے دل پر نقب لگائی تھی، کون تھا جس نے میری سمن کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو اس قدر وحشت سے غرایا، وجدان صاحب کے قدم ٹھٹکے۔ بات وہ نہیں تھی جو منظر دکھا رہا تھا، بے ساختہ ان کے قدم پیچھے ہو گئے تھے اور یزدان نے اس طرف نگاہ ڈالی جہاں اس کی گنہگار کھڑی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اتنی درندگی اور وحشت پھیلی ہوئی تھی، بے ساختہ انم وہیں دیوار سے لگ گئی۔ دل خوفزدہ ہوا یا جان نکلی، وہ سرد سی ہونے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا سمن کو کھینچتے ہوئے انم کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ برف سی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ کیا وہ گھڑی آ گئی تھی جس گھڑی میں روح نکالتے ہیں؟ سب اپنی جگہ جڑ ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، مگر جو بھی تھا قیامت ضرور برپا کر دے گا۔ وہ سفید پڑتی انم کے قریب رکا اور اس نے اپنی خون ہوتی آنکھیں انم کے چہرے پر گاڑی۔ دیکھو اس لڑکی کو غور سے، دیکھو اسے غور سے۔ وہ روتی ہوئی سمن کا ایک بازو تھام کر اس کے مقابلے میں کھڑا کر چکا تھا۔ بے تحاشا روتی سمن نے کھچکی لی، پر انم کی تو ساری صدائیں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے یزدان کو دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں سے نکلتے جملے اسے پستی میں دھکیل رہے تھے۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے ہر ظلم ہر درد کو سہنے کے باوجود بھی آج تک وہ نام نہیں لیا جس نے سب سے پہلے آگ اس کی زندگی میں لگائی تھی۔ دیکھو اسے، یہ رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے کہ میں وہ راز نہ کھولوں جس راز کے کھلنے سے سب کی نگاہوں میں تمہارے لیے ایک پل کے لیے نفرت بھر جائے گی۔ یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، اس حسد کے ماری لڑکی کو جس کی وجہ سے اس لڑکی کے دامن میں انگارے بھر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اپنوں نے اسے بد کردار کہہ کر دھتکار کر ترک تعلق کر لیا تھا۔ اس کی غراہٹ نما آواز میں کہیں بھی کوئی نرمی نہیں تھی، آنکھیں درندگی چھلکا رہی تھی۔
وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ صدمہ اتنا سنگین تھا کہ ہر آواز بند ہو گئی تھی، بس سانسوں کی آوازیں تھیں، بس سمن کی سسکیاں تھیں اور یزدان کی غراہٹ نما آواز۔ جانتی ہو یہ کون لڑکی ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جو تمہاری زندہ ہونے کی خبر پا کر تمہارے لیے یزدان خانزادہ کو بھی ٹھکرا چکی تھی، اس لیے تمہاری محبت میں مجھے چننے سے انکار کر دیا تھا، اور تم… وہ ذرا سا تھما۔ انم برف کی ہوتی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تم وہ لڑکی ہو جس نے اس رات میری آنکھوں میں سمن کی محبت کی جلتی تحریر دیکھ کر، اس رات میری عاشقی کا باب پڑھ کر تم یہ بھی بھول گئی یہ تمہاری ماں جائی ہے۔ تم بھول گئی محبت کے پیمانے کتنے بھی بلند ہو جائیں، سگے رشتوں جیسی محبت سے کبھی دغا نہیں کرنا چاہیے۔ لعنت ہے تم جیسی لڑکیوں کی محبت پر جو غیر مرد کی محبت میں خونی رشتے کو پامال کر ڈالتی ہیں۔ وہ آنکھیں جو درندگی بھری تھی، ان کی مار سے انم نیلی پڑ رہی تھی۔ وہاں موجود کسی کو بھی یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس رات انم کی وجہ سے سمن پر وہ قیامت ٹوٹی تھی۔ ادھر سمن روتے روتے وہیں فرش پر ڈھہ گئی، گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے وجہ سے اس رات کا ماتم کر رہی تھی۔ یزدان اسی طرح برہمی سے بولتا جا رہا تھا۔ کون تھا میں تمہارا؟ کیا رشتہ تھا تمہارا مجھ سے؟ اگر ایک لمحے کو بھی تمہیں لگا کہ یزدان خانزادہ سمن کے دھوکے میں انم کے لیے نرم پڑ گیا ہے، اس کے دھوکے میں تم نے میری آنکھوں میں محبت دیکھی بھی، تو بھی تم اس غلط فہمی کے احساس میں بھی کیوں میرے ماں باپ کی پرورش بھول گئی؟ کیا میرے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے سائے میں پلتے ہوئے تم پر اتنا بھی اثر نہیں ہوا تھا کہ تم ایک لڑکی کی عزت کا خیال رکھ لیتی، اسے اس دلدل میں نہیں دھکیلتی؟ وہ لفظوں کی مار سے اسے لمحہ بلمحہ ایسی آگ میں دھکیل رہا تھا جو اب شاید عمر بھر انم کو جلائے رکھے گی۔ غیر مرد کی محبت اتنی خود خواہی چاہتی تھی کہ تم اپنی سگی بہن کو درندوں میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ لوگ اس کی دھجیاں تک بکھیر دیں گے، یہ بھی نہیں سوچا کسی لڑکی کی عزت جیسی قیمتی شک ہو جائے تو وہ زندہ لاش بن جاتی ہے، اور تم اپنی بہن کا لاش بننا قبول کر سکتی تھی صرف ایک میرے لیے؟ اس بار جیسے اس نے اپنا آپا کھو کر دیوار پر ہاتھ دے مارا، اس بار وہاں موجود سب کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ سب یزدان کی حالت سمجھ رہے تھے۔ انم وہیں دیوار سے لگ گئی تھی، بھری ریت کے مانند بیٹھی تھی، کانوں میں ابھی یزدان کی آواز کی گونج دل کی ایک ایک رگ کاٹ رہی تھی۔ میرے لیے تم نے یہ کیوں کیا انم؟ ایسا کیوں کیا؟ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں، میں ایک رات میں بدلا تو بس اس لڑکی کے لیے، میں مر جاتا اگر اسے کچھ ہو جاتا، اگر اسے نہیں پاتا تو میں فنا ہو جاتا، یہ نہیں تو کوئی نہیں، میں کسی لڑکی کا کبھی تھا ہی نہیں، تمہارا بھی نہیں تھا۔ تم میرے لیے میرے گھر کا فرد تھی، جیسے سب ہے، جیسے دعا ہے، جیسے صبا ہے، جیسے اریبہ ہے، تم پر اعتبار تھا جیسے سب پر تھا۔ اس اعتبار کا یہ صلہ دیا تم نے مجھے۔ وہ تکلیف میں تھا، بہت زیادہ تکلیف میں، اس کے لیے بہت مشکل تھا اپنے گھر کے فرد کو مجرم ثابت ہو جانا۔ یزدان صاحب نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ غم بھی ابھی سہنا باقی تھا۔ یزدان نے گھٹ گھٹ کر روتی سمن کو دیکھا، پھر لاش کی مانند ہو گئی انم کو۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، ساری زندگی تم سے اب صرف اور صرف نفرت کروں گا، صرف نفرت۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، پھر تیزی سے مڑا اور اس سے بھی تیزی سے وہ لاؤنج سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کمشنر وزدان کے لاؤنج میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے کسی جنازے کے اٹھ جانے کے بعد کی وحشت بھری خاموشی دلوں کو جکڑ لیتی ہے۔ جنازہ ہی تو اٹھا تھا ان سب کے اعتبار کا، رشتوں کے مان کا، فخر و غرور کا۔ انم نے شاید کچھ اور کیا ہوتا، روئی چلائی ہوتی، احتجاج کیا ہوتا تو سب کو ایسا صدمہ نہ لگا ہوتا، مگر اس نے تو اس گھر کی عزت کو ہی روند دینا چاہا تھا، بلکہ روند ڈالا تھا۔ یہ جرم اتنا بڑا تھا، شاید ایک مدت لگے گی اسے معاف کر دینے کے لیے۔ وجدان صاحب کی نگاہ دیوار سے پشت لگا کر بیٹھی انم پر گئی، انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا، وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے اس نے ایسا کیا کیوں تھا۔ اگر یزدان کی محبت میں وہ اپنا ظرف بڑا نہیں کر پائی تو قبول، مگر اس طرح سمن کے ساتھ وہ یقین بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں ناز تھا اپنی پرورش پر آج سارے ناز بکھر گئے تھے۔ کرب و اذیت کا وہ دور تھا کہ سینے میں درد سا اٹھتا محسوس ہونے لگا تھا۔ شانی، سمی کو کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے بس اتنا کہا اور آہستہ مگر شکست قدموں سے وہ باہر کی سمت بڑھ گئے تھے۔ ان کا دل اب گھر میں لگنا ہی نہیں تھا۔ دیوار سے لگی انم ایک دم سے اٹھی اور اپنے بیڈ روم کی طرف وہ دوڑتے ہوئے جا کر گم ہو گئی تھی۔ ادھر دھیرے دھیرے سب کے شل سے ہوئے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ صدمے سے چور شانی وہیں لاؤنج کے صوفے پر بے دم سی ہو کر گری تھی، پھر جیسے وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی، ان کے رونے کی آواز اتنی درد بھری تھی کہ ان کے ساتھ جیسے در و دیوار نے بھی گریا ازاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ رات دھند کی چادر میں لپٹتی عجیب سی وحشتوں سے بھری ہو چکی تھی، فضاؤں سے محبت کے رنگ ٹوٹ کر کان سے بکھر کر گئے تھے، جن کے ٹکڑے سینے میں دھستے لہو رنگ خراشیں ڈال رہی تھی، ایسی خراشیں جن میں اب بس سوزش ہی سوزش تھی، جلن ہی جلن دلوں میں پھیل رہی تھی۔ ایسی ہی جلن میں مبتلا واسق نے تیزی سے گیٹ کے اندر کار داخل کی تھی، چہرے پر سرد تاثر لیے اس نے کار روکی، چابی کھینچی اور تیزی سے ڈور کھول کر اتر گیا۔ اس سے بھی تیزی سے بیک سیٹ کا ڈور کھول کر سو چکے حسن کو اٹھایا،
اسے اپنے شانے سے لگایا اور تیز تیز قدموں سے وہ اندر چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں اندر بیٹھی اریبہ بس لب بھینچے اس کے چڑھے ہوئے تیور دیکھتی رہی تھی، پھر اپنی طرف کا بھی ڈور کھولا اور کار سے باہر نکل آئی۔ جو کیا تھا وہ شرمندہ تو نہیں تھی، مگر تھکان سے وہ اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے وہ چلتی جب بیڈ روم میں آئی تو ادھر واسق حسن کو اس کے بیبی کاٹ میں لٹا کر اب بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کوٹ بستر پر پھینکے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اریبہ کو اندر آتے دیکھا تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے عجیب سی کیفیت تھی، ایسی کیفیت کہ اریبہ نظریں چرا گئی۔ صرف نگاہیں نہیں چرائی تھی، اسے سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے ڈریسنگ روم میں جانے لگی کہ واسق نے اس سے بھی تیزی سے اٹھ کر جاتی اریبہ کا بازو جکڑا۔ واسق تم؟ وہ دبی آواز میں چیخی، مگر وہ اس کے ہر احتجاج کو نظر انداز کرتا اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج تک لا کر اس صوفے پر لاپٹک چکا تھا۔ وہ گری اور اس سے بھی تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے جبڑے بھینچ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ واسق نے دیکھا کہ بھوری آنکھوں میں اپنے کیے گئے عمل کی شرمندگی کہیں بھی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کے اعصاب بہت چٹکے تھے۔ تم عائزہ سے کب سے رابطے میں ہو؟ سینے پر بازو باندھے وہ سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اریبہ نے چند لمحے جبڑے بھینچے، پھر لاپرواہی سے سر جھٹک کر بولی، یہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ بے نیاز بنتے ہوئے وہ اپنے کانوں سے ایئر رنگز اتارنے لگی۔ سامنے کھڑے واسق کے لب بھینچے، آنکھوں میں سرد پن اور بڑھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں اریبہ، بتاؤ کب سے ملنا شروع کیا تھا؟ اس کی آواز میں کچھ تو ایسی تنبیہ چھپی ہوئی تھی اور سرخ آنکھیں برہم تھی کہ اریبہ نے گہری سانس لی، ایئر رنگ سامنے ٹیبل پر رکھے اور واسق کی طرف دیکھا۔ پاپا کی موت کے بعد اس نے مجھے کال کی تھی، اس کے بعد سے ہم کانٹیکٹ میں، بتاتے ہوئے آواز اب آہستہ ہو گئی تھی۔ اور ایک بار پھر تم سب کو چھوڑ کر اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی ہو؟ آواز سرد تھی مگر اس میں آگ سی آنچ محسوس ہو رہی تھی۔ اریبہ نے گردن اٹھا کر اس کی سرد مگر چپتی نگاہوں میں دیکھا۔ بہن ہے وہ میری بہن۔ اس نے ہنس کر استہزائیہ سر جھٹکا، پھر اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ تمہاری یہی بہن صاحبہ نے تمہیں کانٹیکٹ اسی لیے کیا تھا تاکہ تم اسے یزدان خانزادہ تک پہنچا دو۔ وہ اب بھی صرف تمہارا استعمال اپنے مطلب کے لیے کرتی ہے، یہ تمہیں کب سمجھ میں آئے گا؟ آنکھوں میں تیز چبھن لیے وہ اریبہ کو گھور رہا تھا جو آنکھوں کی نہیں عقل کی اندھی بنی ہوئی تھی۔ اریبہ کو ذرا سی ٹھیس لگی پر پھر سے ڈھیٹ بن گئی۔ خشک آواز میں اس نے واسق کو مخاطب کیا، مسٹر واسق، اسے ملنا تھا بھیا سے، اور جب بھیا کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو تم کیوں مجھ پر غصہ کر رہے ہو؟ خواہ کا مجھ پر روب بس جھاڑو۔ اب تو اریبہ کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ غصے سے بول کر کاندھے پر پڑا دوپٹہ بھی اتار پھینکا۔ واسق نے جبڑے بھینچے، اسے یہ سب خواہ لگ رہا تھا۔ آج ہی کے دن اسی ہوٹل کا انتخاب کرنا، اریبہ کو ملنے بلانا، پھر یزدان سے تنہا ملنے کی خواہش کرنا، یہ سب عائزہ کی چال تھی۔ یہ اریبہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ یہ اریبہ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر یزدان تک پہنچنے کے لیے اسے سیڑھی بنا رہی ہے؟ نہ جانے اس نے یزدان سے کیا کہا ہوگا، کیونکہ وہ سب تو بس اندر عائزہ سے مل کر باہر نکل آئے تھے۔ اسے یزدان سے اکیلے میں بات کرنی تھی اور اریبہ انہیں تنہا چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ وہ خود چاہتی تھی کہ عائزہ اس کے بھیا سے اکیلے میں ملے۔ یہ سب کر کے جانے وہ اپنے کس جذبے کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ وہ لگاتار اریبہ کو جانچ رہا تھا مگر آنکھوں میں تیز چبھن تھی۔ اریبہ نے چند لمحے یہ چپتی ہوئی نگاہیں برداشت کی، پھر بولی تو آواز میں تندی تر آئی تھی، مجھے اس طرح مت دیکھو، میں نے صرف اس کی مدد کی ہے، وہ جیسی بھی ہے میری بہن ہے۔ اریبہ اس کی آنکھوں کی چپتی ہوئی گرم چبھن سے غصے سے بول پڑی تھی، وہ بھی تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہے؟ یہ صرف تمہارے اندر یہ بہن بہن والی فیلنگ ادھم مچا رہی ہے۔ وہ اب اطمینان سے اس کے سامنے صوفے کی پشت سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا تھا، مگر کتھئی آنکھیں گرم آنچ دے رہی تھیں، ایسی آنچ جو اریبہ کو سراپا سلگا گئی تھی۔ وہ مجھ سے اپنی غلطیوں کے لیے سوری بول چکی ہے۔ پاپا کی موت کا سن کر اس نے مجھے اتنی محبت سے دلاسا تسلی دی، اپنا پن جتایا جو تم نے مجھے نہیں دیا تھا۔ غصے سے بولتے ہوئے آواز شکایتی ہو گئی تھی۔ بھوری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ واسق نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پھر جو بولا تو آواز میں برف سی کاٹ تھی، میرے باپ نے تمہارے باپ کا قتل کیا ہوتا اور اسی طرح میرے باپ کی موت ہوئی ہوتی تو تم کیا کرتی؟ اسی طرح صوفے سے پشت لگا کر بیٹھے ہوئے واسق کی آواز کے سرد پن نے جیسے اریبہ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ وہ ایک دم شل سی ہو گئی تھی۔ بتاؤ اریبہ خانزادہ، میرے باپ نے تمہارے ماں باپ کا قتل کیا ہوتا تو تم مجھ سے ہمدردی کرتی؟ تم مجھ سے کہتی مجھے تمہارے باپ کے مرنے کا بہت غم ہے؟ تم کرتی میرے بابا کے مرنے کا سوگ؟ تم کہتی واسق مجھے اس شخص کی موت پر افسوس ہے؟ تم بہاتی آنسو؟ بولتے بولتے وہ دبا دبا سا چیخا بھی تھا۔ یہ درد کبھی سینے سے جائے گا ہی نہیں کہ اریبہ کا باپ ہی اس کے خاندان کا قاتل ہے، اور وہ ویسے ہی سرد سی ہوئی ساکت نگاہوں سے واسق کو دیکھ رہی تھی جو اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم مجھ سے ایسی امید لگا بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ قاتل تھا میرے ماں باپ کا۔ اس نے میرے بابا کو قانون کا مجرم بنا کر، لوگوں کے سامنے اسے کرپٹ پولیس آفیسر بنا کر انہیں بے رحمی سے مروا دیا تھا۔ میری ماں کو اس حالت میں مروا دیا تھا جب وہ 1 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ میرے 3 اپنے اس نے قتل کروائے۔
اور تم چاہتی ہو میں تمہارے باپ کے مرنے کا افسوس کرتا، تمہارے ساتھ مل کر اس کا سوگ مناتا، آنسو بہاتا؟ واسق کی آنکھیں بے تحاشا سرخ پڑنے لگی تھی اور اریبہ پل پل برف سی ہو رہی تھی۔ آج اپنے درد سے زیادہ واسق کے درد نے سینے میں جلن پیدا کر دی تھی۔ تم چاہتی تھی میں ایسے شخص کے مرنے پر تمہارے ساتھ مل کر سوگ مناتا، تم سے اس کی موت پر افسوس کرتا تو سوری، منافقت میرے اندر نہیں پلتی۔ جس شخص کے مرنے کے بعد میرے اندر جلتی آگ سرد پڑ گئی ہو، مجھے اس کی موت پر بالکل افسوس نہیں، ذرہ برابر دکھ نہیں ہے، بلکہ میں اس روز سے بہت خوش ہوں۔ وہ سرد آواز میں کھلی نفرت سے بولتا رہا اور اریبہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ واسق نے وہ آنسو دیکھا اور استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ لیکن تم یہ نہیں سمجھو گی اریبہ، بلکہ تم جیسی ہزاروں لڑکیاں جن کے لیے صرف اپنے جذبات معنی رکھتے ہوں، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے جذبات نہیں سمجھ سکتی۔ زندگی تم لوگوں کے لیے بس خود تک سمٹی ہوئی ہے، تمہاری زندگیوں میں سب کچھ میرے تک سمٹا ہوا ہے، میرے جذبات، میری سوچ، میرے دکھ، میرا غم۔ تم جیسی لڑکیوں کے دل میں میرے کے علاوہ کچھ اور آ ہی نہیں سکتا۔ جو تمہیں پسند وہ اچھا، جو نہیں پسند اس سے چڑ۔ پھر تمہاری سوچیں اتنی سطحی ہو جاتی ہے کہ تمہیں اگلے کے جذبات، اس کی خوشیاں سب بیکار لگتی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اریبہ ایک دم ساکت تھی، بولنے کے لیے کچھ رہ بھی نہیں گیا تھا۔ تم لوگوں کے لیے بس تمہاری سطحی سوچیں معنی رکھتی ہیں۔ جن لڑکیوں کی زندگی صرف انجوائمنٹ، ایڈونچرز، موج مستی، سوشل میڈیا تک محدود رہ چکی ہے، ان پر کوئی تبدیلی اثر انداز نہیں ہو سکتی، تم پر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے جیسے تعصب سے سر جھٹکا، پھر اریبہ کا چہرہ دیکھا۔ اس رات جو تمہیں خدا کا خوف لاحق ہوا تھا وہ اب دھیرے دھیرے اپنا رنگ اتار رہا ہے۔ تم اس خوف سے نکل رہی ہو اریبہ، کیونکہ خوف کے ساتھ تمہیں معرفت الہی نہیں حاصل ہے، اور جب تک تم اسے نہیں پہچانو گی تب تک تم اپنے علاوہ کسی دوسرے کو بھی نہیں پہچان پاؤ گی۔ یہ دنیا کی محبت، ثانوی چیزوں کی محبت تمہیں جکڑے رہے گی۔ وہ بول رہا تھا اور اریبہ دھڑکتے دل سے اسے سن رہی تھی۔ واسق چند پل اس کے پھیکے پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز میں ایک دکھ سا چھلکا تھا۔ جب تک تمہاری آنکھوں پر میں اور میرے جذبات، میری سوچ والی پٹی بندھی رہے گی، تب تک تم اس حقیقت سے بھی نگاہ چرائے ہوئے رہو گی جو ہمیشہ سے تھی۔ میں نے کوئی افسوس بھلے نہیں کیا ہوگا، مگر تمہارے ساتھ تھا اور ہوں۔ اس بار کتنے قطرے تھے جو اریبہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گالوں پر گرے تھے، اور واسق ان قطروں کو دیکھتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ میں ساتھ تھا، تمہاری ماں کے مرنے پر بھی، تمہارے باپ کے مرنے پر بھی، بلکہ میں کیا سب تھے، سب نے تمہیں تسلی دی، اپنے ہونے کا احساس دیا، لیکن تمہیں پھر بھی بس یہ غم ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہیں تمہارے باپ کے مرنے کا غم ہے، اور ہو بھی کیوں غم۔ بولتے بولتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے تلخ ہو گیا۔ تم امید رکھتی تھی ان لوگوں سے، تو پہلے سن لو، یہ وہی شایان ہے جن کی عزت لوٹی تھی، یہ وہی کمشنر وجدان ہے جن کی بیوی کی عزت پامال کی گئی تھی، جن کے 8 سال کے بیٹے کو اب نارمل بنانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ وہی یزدان ہے جس کے معصومیت کے ساتھ 4 سال کھیلا گیا تھا، یہ وہی مرتضیٰ ہے جو اس حادثے کے نتیجے میں دنیا میں آیا، یہ وہی دعا ہے جس کی ماں کے ساتھ ماضی میں ایسا حادثہ ہوا تھا، یہ وہی نثر ہے جس کی پیدائشی انتقام کا جذبہ تھی، یہ وہی سمن ہے جس پر تمہارے باپ کی غلیظ نگاہیں لگی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ وہی کہانی دہرانا چاہتا تھا جو اس نے شایان کے ساتھ کیا تھا، اور تم چاہتی ہو ان سب کے گنہگار اجلال خانزادہ کی موت پر سوگ ڈالا جاتا، آنسو بہایا جاتا، سب ویسے ہی روتے جیسے تم روئی تھی۔ اس نے ایک دم سے بہت گہرا سانس لیا، بولتے بولتے سانس پھول گیا تھا۔ اریبہ کے آنسو بھی جیسے سوکھ چکے تھے، وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری سوچ، تمہاری خواہشات اتنی خود غرضی سے بھری ہوئی ہیں نا اریبہ کہ تم چاہ کر بھی خود کو بدل نہیں پا رہی ہو، اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ تم بدل جاؤ گی۔ اس بار اس نے ہنس کر سر جھٹکا تھا، اس کی ہنسی اریبہ پر نہیں تھی بلکہ اس میں ٹوٹے کان سا زخمی پن تھا۔ ایک بات بتاؤں اریبہ، اس نے اس بار بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، تمہاری پرابلم تمہارے ماں باپ کی موت نہیں، خود کو انسیکیور فیل کرنا ہے۔ تمہیں یہ لگنے لگا ہے کہ اگر واسق نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی، وجدان خانزادہ کی فیملی کو تم ویسے بھی قبول نہیں کرنے والی ہو، اس لیے تم چاہتی ہو مجھے بھی ان کی فیملی سے اس طرح الگ کر دو کہ میں بھی یہ سوچوں کہ میں اکیلا ہو جاؤں گا، تو پھر اریبہ کے بعد میرے لیے کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ کیا نہیں تھا ان کتھئی آنکھوں میں، دکھ، افسوس، اپنا مان ٹوٹنے کا غم اور ڈھیروں تلخیاں۔ اریبہ کی آنکھوں میں کرب سا سمٹا، وہ جو بول رہا تھا وہ آئینے سے روبرو تھی، اس لیے تم اس بار اپنا فیوچر سیو کرنے کے لیے ان سب کو اس قدر مجبور کر دینا چاہتی ہو کہ آہستہ آہستہ ہماری اور ان کے درمیان کی ڈوری ٹوٹ جائے اور پھر واسق تمہارا ہو جائے، صرف تمہارا، ہے نا؟ یہی چاہتی ہو نا تم؟ آواز میں تلخی تلخی گھل گئی تھی۔ میں تمہارا ہی ہوں اریبہ، جس دن حسن کی پیدائش ہوئی تھی نا، اپنا دل و دماغ ہر اس سوچ سے پاک کر لیا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں پوری نیک نیتی سے تمہارے ساتھ نبھا رہا ہوں، لیکن کیا تمہارا دعویٰ مجھ سے محبت کرنے کا سچا ہے؟ کیا واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ آج اس کی محبت پر بھی شک کر رہا تھا۔
اور اریبہ سوچ رہی تھی یہ شک ہے یا یقین۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو اریبہ، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کر لو۔ اس بار وہ قطعیت سے بولا تھا، اگر نہیں ہے تو یہ روز روز کی اذیت سے ہم دونوں نکل جائیں گے، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو پھر میرے لیے یہ انسیکیورٹی کیوں، مجھ سے جڑے لوگوں سے بیزاری کیوں؟ یہ سب تمہیں اپنے دل و دماغ سے نکال دینا ہوگا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ساکت اریبہ کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا، تم مانو یا نہ مانو، تم جن لوگوں سے متنفر رہی ہو وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے سگے، تمہارا خاندان۔ کبھی کوئی وقت آیا شاید میں نہ رہوں تو پھر وہ تمہارے اپنے ہی ہیں جو بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھام لیں گے، تمہیں محفوظ کر لیں گے۔ اس لیے اریبہ، جو تمہارے اپنے ہیں انہیں خود کے لگائی آگ سے دور مت کرو۔ اس بار سب کو کھویا تو پھر مجھے بھی کھو دو گی۔ اپنی بات مضبوطی سے ادا کر کے وہ پھر ادھر لاؤنج میں رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا بیڈ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ پیچھے رہ گئی تھی تنہا اریبہ، بس ایک ہی نقطے پر دیکھتی جہاں کچھ دیر پہلے واسق بیٹھا تھا۔ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے وہ اس درد کو محسوس کر رہی تھی جو پہلی بار اپنا نہیں تھا، واسق کے نام کا تھا۔ رات دھند سے بھر رہی تھی، سرد فضا میں بلند ہوتی ہر خاموشی میں آہ و فغاں کی آوازیں نوحہ کرتی سماعتوں میں پھر رہی تھی۔ جب کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر ایسی خاموشی بسر کر گئی تھی جیسے سب بے آواز ہو گئے ہوں۔ اب کبھی کوئی آواز اس گھر میں نہ گونجے گی، اب کوئی ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ملا پائے گا۔ ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ایسے میں تھکا تھکا سا نصر کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کی نگاہ قدادم کھڑکی کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ بیٹھی انم پر گئی تھی۔ وہ نہ رو رہی تھی، نہ کوئی اور تاثر اس کے چہرے پر تھا، بس سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے برف کی مانند سرد و سفید لگ رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا آہستہ آہستہ چلتا انم کے نزدیک آ گیا تھا۔ اٹھو، بیڈ پر چل کر بیٹھو، سردی لگ جائے گی تمہیں، اس نے کہا، اور انم نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، بالکل خالی، لٹی پٹی سی۔ نصر نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس طرح خود کو اذیت دینے سے کیا تم ماضی کو بدل سکتی ہو؟ انم نے اس طرح خالی نگاہوں سے نصر کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ تنہا ہمدرد دل ایسا شکستہ تھا کہ اب کوئی آشنانہ نہ لگ رہا تھا۔ کالی آنکھوں کے خالی پن سے نصر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس طرح مجھے مت دیکھو، مجھے تم سے کوئی نفرت نہیں ہے، تم نے جو کیا تھا اس سے زیادہ سزا تم پا چکی ہو، ایک لمبی سزا تمہیں تمہارے اعمال کی مل چکی ہے۔ اب بس اللہ سے یہ دعا کرو اپنے اس اعمال کی اصلاح تم کر سکو۔ انم کے سرد ہوتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر وہ اداس سا مسکرایا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے نصر کے دل میں یہ سوال بھی تھا، ہم مادی محبت کے پیچھے کیوں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کی مانوی احساس زخمی ہو جاتے ہیں؟ نصر میں انم کی آنکھیں دریا سمیٹنے لگی تھی۔ نصر کے گرم ہاتھوں کی حدت برف بنتے دل تک پہنچ رہی تھی اور وہ پگھل کر بارش بن کر بہہ جانا چاہتی تھی، لیکن بیچ میں ایک ایسے احساس گناہ تھا جو دوری بنائے ہوئے تھا۔ نصر نے گہری سانس لے کر انم کی آنکھوں میں مچلتے سمندر کو دیکھتے ہوئے تھکی سی آواز میں کہا، میں نے کہا نا، مجھے تم سے کوئی نفرت، کوئی غصہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یزدان بھیا بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی غصے میں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بار وہ اداس اور تھکا سا مسکرایا بھی۔ انم کا دل دریا بنا، آنکھیں بھری، ہونٹ لرزے اور نصر اس کے سینے سے آ لگی تھی، بے تحاشا روتے ہوئے، تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے۔ یہ درد، یہ جلن تو اب بھی انم کے دل سے دور نہیں ہوگی۔ نصر وہیں فرش پر بیٹھا اور خاموشی سے اس کے سر کو تھپکنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، میں مر کیوں نہیں گئی اس دن جب سب کچھ آگ میں چل رہا تھا؟ کاش نصر اس دن تم نے مجھے بچایا نہیں ہوتا تو میں آج آئینہ نہیں دیکھ رہی ہوتی، ایسا آئینہ جس میں میری صورت بہت بھیانک ہے، سیاہ ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ بس اسے سینے سے لگائے تھپک رہا تھا۔ میں اس رات کیوں یہ بھول گئی کہ وہ میری بہن تھی، ایسی بہن جس نے اس رات ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا، انو تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیوں مجھے دلدل میں دھکیل رہی ہے؟ میں شیطان بن گئی تھی نصر، میں نے خود اسے اس گھر سے نکالا تھا۔ رات کی اس پہر جب بھیڑیا صفت انسان اس کی گھات لگائے پھر رہے تھے، انم کے رونے میں کرب ہی کرب سمٹ رہا تھا اور نصر کی نیلی آنکھوں میں تکلیف کا احساس۔ وہ رات سمن پر کس قدر قیامتیں بن کر ٹوٹی تھی، اس نے ایک دم سے کس کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ شاید تھا اس لڑکی کے ہر درد کا، ہر تکلیف کا، جب اپنے ہی بھیڑیے بن جائیں اور نجات کے سارے راستے بند ہو جائیں تو کیا گزرتی ہے، وہ خود اس درد سے گزر چکا تھا۔ اس نے کیوں مجھ سے سوال نہیں کیا کہ انو تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اپنا قصور بھی تو نہیں پوچھا اور اب تک وہ میرے قصور کو چھپائے ہے، مجھ سے محبت کرتی رہی ہے۔ انم کا دل پھٹ رہا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس دن یہ راز کھلے گا ذات کے ٹکڑے اسے ہی مار ڈالیں گے۔ وہ نصر کے سینے سے لگی اس درد کو سہتے ہوئے بیان کر رہی تھی، وہ میرے لیے یزدان جیسے شخص کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، اسے مجھے لوٹا دینا چاہتی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں وہ بہن ہوں جس نے اس رات یزدان خانزادہ کی آنکھوں میں محبت کی آگ دیکھ کر اپنے ساتھ ہر رشتے کو اس آگ میں جلا دیا تھا۔ اس رات میں نے ہر رشتے کو پامال کر دیا تھا، پپا کی تربیت، خالہ کی محبت،
اپنا اور سمن کا خونی رشتہ سبھی سی آگ میں جلا کر میں صرف ایک ایسی حاسد و نفرت زدہ لڑکی بن گئی تھی جسے بس اپنی خود غرض محبت کا احساس رہ گیا تھا۔ انم اس رات میں غرق ہونے لگی جس رات نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ انم کا دل بھی ایک بار کی غلطی کیسے کیسے خسارے خود کے دامن میں لکھ دیتے ہیں، یہ اس رات کو سوچتے ہوئے وہ ندامتوں کے ایسے دریا میں غرق تھی کہ جس دریا میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں مارو، ایک بار جو اس دریا میں ڈوبا پھر نجات کہیں نہیں ملتی۔ ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں، حالات کے طلسم نے پتھرا دیا مگر بیتے سموں کی یاد میں کھویا نہ تو نہ میں، ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے، وا کر سکا مگر لب کویا نہ تو نہ میں، نوحے فصیل ضبط سے اونچے نہ ہو سکے، کھل کر دیار سنگ میں رویا نہ تو نہ میں، جب بھی نظر اٹھی تو فلک کی طرف اٹھی، برگشتہ آسماں سے گویا نہ تو نہ میں۔ وہ رات وہی رات تھی جب اس حادثے کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ سردی کی دھند میں لپٹی سرمئی شام کے سائے میں کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر ہیٹر کی گرمائش سے سستی اور کاہلی کا نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف خوشیوں کی روشنی سے پھیلی معلوم پڑ رہی تھی۔ کچن میں کام کرتی شانی اور ساتھ ہاتھ بٹاتی ملازمہ وہ شام کی چائے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مرتضیٰ، انم اور دعا کا نکاح واسق سے طے ہونا پایا تھا، ان کے سادگی سے نکاح کرنا تھا، مگر ان سب نے مل کر دعا کے ساتھ چھوٹی سی مہندی کی تقریب رکھنے کی اجازت لے لی تھی، اور اس چھوٹی سی تقریب کے لیے آپس میں باتیں کرتے ہوئے انم اور مرتضیٰ کے بیچ بحث چھڑی ہوئی تھی۔ دوسرے صفحے پر بیٹھی دعا ان دونوں سے لا تعلق اپنے فیوریٹ ڈرامے کی نئی قسط دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بحث سے کیا فائدہ اٹھانا تھا؟ تم تو چپ ہی رہو، کیا مزہ آئے گا؟ بس ہم چاروں میں کل سبھی کا ٹیسٹ ہے، وہ معذرت کر چکی اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں، ذرا سا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ انم کو ذرا سا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، بس وہ اور سمن، مرتضیٰ اور خود دعا۔ واسق بھلا ایسے بھی مہندی کا فنکشن ہوتا ہے؟ تمہیں پورا شہر بلوا کر کون سا ریکارڈ قائم کرنا ہے؟ ہم چاروں کافی ہے ہلا گلا کرنے کے لیے، اس چشمش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انم کو چھیڑتے ہوئے چشمش کا ذکر کرتے ہوئے مرتضیٰ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ تب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سب کے سامنے لڑنے جھگڑنے والے دشمن بنے مرتضیٰ اور صبا ایک دوسرے سے محبت کی ڈوری میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے چشمش کے ذکر پر انم نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا پرابلم رہتی ہے اس سے؟ تیوری چڑھا کر وہ مرتضیٰ کو گھورنے لگی تو اس نے مصالحت آمیز انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ چھوڑو یار، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں سمی کو لے کر آتا ہوں، وہ میڈم کافی ہے ہلا گلا کرنے کے لیے۔ خوش دلی سے بولتے ہوئے وہ صوفے سے بھی اٹھنے لگا تھا۔ چھوٹے بھیا جلدی سے لے آئے نا اسے، میڈم کتنے دن سے غائب ہوئی ہیں، جب بھی پوچھو کہتی ہیں اسٹون مین لمبی مسافت پر چلے جائیں گے تب آؤں گی۔ ڈرامے سے نکاح ہٹا کر دعا مرتضیٰ سے جلدی جلدی بولی تھی۔ مرتضیٰ کی سنہری آنکھیں کچھ سوچ کر چمکی، ہر وقت شرارتیں کرنا تو اس کا پسندیدہ شکل تھا۔ انو، دعا، سمی سے بولتے ہیں کہ اسٹون مین 2-4 دن کے لیے کہیں گئے ہوئے، اور جب میڈم بے فکری سے ہلا گلا کریں گی اور پھر وہ بھیا کو یہاں دیکھیں گی تو سوچو کتنا مزہ آئے گا۔ مرتضیٰ کی آنکھیں سمن کی ہوائی اڑی شکل کا سوچ کر ہی چمک رہی تھی، مگر ان دونوں کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا تھا۔ چھوٹے بھیا، آپ کو اچھا لگے گا سمن کو بھیا ڈانٹے؟ دعا نے فوراً منہ بنایا تو اس نے گردن کی پشت کھجلائی، پھر انم کو دیکھا، وہ بھی اسے گھور رہی تھی۔ یہ بس ایک مذاق تھا، معصومیت سے بول کر اس نے انو نامی بلا سے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ بڑا ہی بیکار مذاق تھا، نیرا بکواس۔ سمی جانتی ہے مصطفیٰ بھائی ادھر ہے، ویسے بھی وہ ادھر آ رہی ہے، کالج سے ادھر ہی آنے کا اس نے پروگرام ہے، پھر دعا کے نکاح تک وہ رکے گی۔ انم نے اطلاع دی تو مرتضیٰ ہاتھ جھاڑ کر دوبارہ بیٹھ گیا، پر اس کی اطلاع پر دعا کا چہرہ کھل گیا۔ صرف اس کے لیے وہ ادھر رہنے آ رہی تھی۔ جب سے بچپن گزرا تھا سمن کا ادھر آنا کم سے کم تر ہوا جا رہا تھا، تب بھی آتی جب انم اپنی امی کے یہاں آ جاتی اور وہ انم بن جاتی۔ نہ جانے اسے کیا شوق چڑھا رہتا تھا انم بننے کا، اور آرام سے انم بن کر رہتی، پھر جب انو آ جاتی تو وہ فوراً یہاں سے بھاگ جاتی، اور وہ سب اس کی بیوقوف بنا کر جانے پر جلتے بھنتے پھر ہنستے تھے۔ سمن ایکٹنگ کرنے میں ماہر تھی، اس پر شکلیں بھی ایک جیسی تھیں، صرف بالوں کی کرل اور کلر کا فرق تھا، جیسے وہ کرل اور ڈائی کروا کر بالکل انم جیسے لگتی تھی، لیکن ان سب نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا سمن کی کشش میں جو جادو تھا وہ انم کے پاس ناپید تھا، اور یہی کشش اس کے لیے خطرناک ثابت ہوئی تھی۔ وہ تینوں پھر سے آپس میں باتیں کرنے لگے تھے جب لیونگ روم مخصوص آہٹوں سے گونجا تھا۔ خاص پرفیوم کی مہک نے انم کے حواس کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑی تو ان دونوں نے بھی گردن موڑ کر سیڑھیوں سے نیچے اترتے یزدان کو دیکھا تھا۔ گہری پینٹ پر لائٹ کلر شرٹ اور بھوری جیکٹ میں تیار وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ حسب دستور وہی عجلت جو اس کے ساتھ وجود پر چھائی رہتی تھی اس وقت بھی تھی۔ کلائی پر گھڑی باندھتا وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ انم کی نگاہ اس پر ٹھہر سی گئی تھی، بس دوپہر سے وہ یہاں تھا، مگر مجال تھی جو اس نے ایک جھلک بھی یزدان خانزادہ کی دیکھ لی ہو، لیکن اب جو دیکھا تو انم کی نگاہیں اس کے وجیح چہرے پر جم چکی تھی۔
कतरा कतरा सैराब हो रही थी, मगर उसने इधर उधर एक निगाह भी नहीं डाली थी। बस दुआ की तरफ एक हल्की से मुस्कुराहट फेंक कर किचन की तरफ मुड़ा। अनम के दिल में कुछ चुभा था। ये क्या हुआ कि बस एक मरतबा मुस्तफ़ा की निगाहों में ख़ास नरम चमक दिखी और उसके बाद से फिर से पथरीली सख्ती छा गई थी, मगर वो तो बस उसे नरम निगाहों के हिसार में मुकीद हो चुकी थी। दिल खुशफहमियाँ पाल चुका था, इसलिए उसका दामन थामे हुए उसकी पुश्त को देखे जा रही थी और वह हर निगाह से बेनियाज किचन के पास जाकर रुका। शानी, मैं जा रहा हूँ। इतना सुना था कि शानी सारे काम काज छोड़कर किचन से बाहर निकल आई। कहाँ जा रहे हो? वह तैयार होकर निकल रहा था और शानी बेचैन ना हो जाए, ये कैसे हो सकता है? काम से जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊँगा, नरमी से बताकर वो मरने लगा था कि उन्होंने फिर से पुकार लिया। अच्छा, चाय तो पीते जाओ। उनका बस चलता तो उसे हर वक्त घर में बिठाए रखती, मगर वो घर में रुकता ही कब था। अभी तेज़ी से जवाब दिया। शानी, मुझे देर हो रही है, मैं उजलत से कहा और जेब से मोबाइल निकाल कर देखते हुए तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता कि एकदम से लगा दिल ने उसके आने की सदा दी हो। यज़दान थम गया। निगाहें दो सैंडल में कैद गुलाबी दूधिया पाँव से होते हुए धीरे धीरे उस चेहरे पर टेकी जिस चेहरे को देखने की उसने अब तक इधर रुका हुआ था, मगर जब दिल मायूस हुआ तो वह अपने काम के सिलसिले में निकलने लगा था। मगर अब तो निगाहों के साथ दिल ठहर भी गया था। मोहब्बत ने कदम रख दिया था। पथरीली दीवारें गिर चुकी थी। वजदान साहब के साथ आने वाली हस्ती पर नजरें कैद होने लगी थी। रोज़ पिंक कलर के फ्रॉक सूट पर वो चलती आ रही थी, जिसे देखते ही वहशतों में नरमी से छलकने लगी थी, जिसे देखते ही यज़दान खानज़ादा की वहशतों को करार आता था। अगर समन की निगाह भी बस यज़दान पर गई थी, वह हैरान हुई और काली आंखों की काफिराना वार से वह ज़ेर हो जाता। उसने निगाहों के साथ दिल को भी संभाल लिया। अस्सलाम वालेकुम। वजदान साहब उसे देखकर खुश हो गए थे। यकीन नहीं था वो इस वक्त घर पर मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम। वो बस हल्का सा मुस्कुराया, फिर एकदम से दोबारा मुड़ा। मुर्तज़ा के पास ही सोफे पर बैठा और पैर पर पैर जमाकर पुश्त सोफे पर टिकाते हुए उसने खुद को देखने लगी शानी को देखा। चाय दी शानी। ये दिले नादां ही तो था जो मजबूत से मजबूत इंसान को मजबूर कर देता है। वो ऐसी हरकत कर दे यज़दान भी मजबूर हो गया था। महीनों बाद उसे देख रहा था, महीनों बाद फिर दीदारे नसीब होगा, इसलिए दिले नादां की बेवकूफ़ी पर सरे खम हो गया था। अभी लाई। शानी तो खुशी से खिल ही चुकी थी। फौरी सर हिलाते हुए वो किचन की तरफ चली गई। भैया, आप ठीक तो है ना? उधर मुर्तज़ा की हैरत तमाम हुई तो ज़रा फासले पर होकर बड़े अदब से पूछ लिया। उस ज़माने वक्त में वो ख्याल रखने वाला भैया होकर भी बात बात पर भड़क जाने वाला भैया भी था। मुझे क्या होने? एक अबरू उठाकर जो सख्ती से घुरा, मुर्तज़ा गड़बड़ा गया। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ही कुछ ख़राब लग रही है। देख छोटी, बुखार तो नहीं है मुझे। वो कहते हुए उछलकर दुआ के सोफे पर कूदा और उसकी गोद में सर घुसाकर लेट गया। उसकी पेशानी छूने भी लगी। तुम्हें तो हर वक्त बुखार चढ़ा रहता है। अनम अपनी खुशी छुपाती हुई उसे मुंह बनाकर बोली। मुर्तज़ा ने बस मुंह चिढ़ाया। यज़दान के सामने शरीफी बना रहना पड़ता था। इतनी देर में सुमन उन लोगों के करीब आकर दुआ वाले सोफे पर बैठ गई थी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो? वजदान साहब ने बैठते ही पूछ लिया। तुम कहीं जा नहीं रही हो? वजदान साहब ने बैठते ही पूछ लिया तो यज़दान ने बस नफ़ी में सर हिलाया। यूँ बेकार बैठना फजूल लग रहा था, मगर दिल की आज मानकर फजूल हरकत भी कर रहा था। बाकायदा जो निगाह समन की तरफ जो उठी और वह जो चुपके से उसे एक भरपूर निगाह डालकर नजरें मोड़ लेना चाहती थी, बुरी तरह से गड़बड़ा गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टोन मैन? मेरा मतलब है मुस्तफ़ा जी। ये उसकी निगाहों की तपिश थी कि वो इस कदर गड़बड़ा चुकी थी। अब दुआ या मुर्तज़ा ही नहीं, वजदान साहब ने भी बेसाख्ता और भरने वाली हंसी दबा चुके थे। अनम बस होले से मुस्कुराई थी। यज़दान अलबत्ता ना मुस्कुराया, ना कोई और तासुर चेहरे पर आया। बस उसे देखते हुए इतना बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलकर उसने अपना मोबाइल निकाल लिया। शाकिर को मैसेज देना था कि वो फ़िलहाल अभी वहाँ नहीं आ रहा है। उधर से शाकिर की हैरान परेशान मैसेज इमोजी की शक्ल में आने लगे थे, मगर उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उधर मुर्तज़ा दुआ की गोद में से सर उठाकर सीधा हुआ और फिर समन के बिल्कुल बगल में बैठ गया। यज़दान ने ज़रा की ज़रा पलके उठाकर उसे देखा, फिर से झुका ली। मुर्तज़ा उसके कान में घुसा था। सुमी, तू ना सच में बहुत लकी। भैया के मुँह पर उनकी बुराई करके भी फिर भी बच जाती है। यहाँ अभी मेरा दिल अब तक धड़क रहा है और तुम्हें ये बकवास सूझी है। सुमन ने भी सरगोशी में कहा और उसे कांधे से झटक कर दूर कर दिया। इतनी देर में शानी चाय की ट्रे लेकर हाजिर हो चुकी थी। चाय पीते हुए वजदान साहब यज़दान से बातें करने लगे थे और वह सब बस चुप से बैठे चाय पीते हुए लवाज़मात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ये तुम्हारे भैया इधर इत्मीनान से बैठे क्या कर रहे हैं? दुआ की प्लेट से उसके फ्राइज़ उठाते हुए सुमन उसके कान में घुसी। यज़दान की मौजूदगी से दिल को चैन जो नहीं था। मुझे खौल चढ़ाकर सबसे हंस बोल रही थी, वह चटकने का डर था। चेहरे पर दिल का दर्द आ जाए, इज़्ज़त नफ्स को कहाँ मंजूर था। हाय, इतने दिनों बाद तो मुझे अपने प्यारे भैया की इतनी हसीन सूरत देखने को मिल रही है। जी भर कर देखने तो दो, तुम भी देख कर मज़े लो अपने स्टोन मैन का। दुआ तो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सब कुछ भुलाए बस चाय और फ्राइज़ के साथ इंसाफ करते हुए वो बड़ी दिलचस्पी से अपने पप्पा और भैया की बातें सुनते हुए उनकी मीठी मीठी
उन पर मीठी मीठी निगाह भी डालती जा रही थी, लेकिन समन ने चौंक कर उसे देखा। वो क्यों बोली तुम्हारे स्टोन मैन पर वो बात? यूं ही उसने कहती थी। उसके चेहरे पर कोई मानी खेजी नहीं थी, लेकिन उधर समन के जख्म उथड़ गए थे। सुमन का दिल तो खुद भी कह रहा था सामने बैठा जो शख्स दिल का हाकिम बन गया था उसे जी भर कर देख कर नजरें सैराब कर ले, मगर वो अनम का था, उसकी मोहब्बत, और वो खयानतकार नहीं थी। ये सोचकर उसने अपनी निगाहों पर कड़े पहरे बिठाए हुए थे। दिल का क्या, वो तो किसी पर आ ही सकता था, मगर बहन का प्यार हासिल करके वो अपनी सगी बहन का दिल उजाड़ कर अपने और अनम के बीच दूरियां नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। हासिल कर लेना ही तो मोहब्बत नहीं, खोकर भी मोहब्बत के आबाद रहने, महबूब के आबाद रहने की दुआ करना सच्ची मोहब्बत होती है। अनम और यज़दान हमेशा आबाद रहें, उसे और क्या चाहिए था। सुमन ने जरा सी गर्दन मोड़ कर अनम की तरफ देखा। निगाहों में कंदीले रोशन किए हुए वो चुपके चुपके यज़दान को देख लेती, फिर कुछ सोच कर मुस्कुरा देती। उन लम्हों में वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी, नए बसने वाली मोहब्बतों के शहर में। अभी चंद दिनों पहले ही तो उसने बताया था कि खाला उसे अपने मुस्तफ़ा की दुल्हन बनाना चाहती हैं। उसने अपने कानों से सुना था कि वह वजदान साहब से बात कर रही थी। बस मुस्तफ़ा से पूछ लेने की देर है, फिर उसे भी मुस्तफ़ा का बना दिया जाएगा। और ये सब सुमन को बताते हुए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। सुमन उदासी से मुस्कुराई और निगाहें फेर ली। अब बस यही दुआ थी वो खुश रहे मुस्तफ़ा के साथ, वो ज़िंदगी भर खुशियों के साथ साथ सदा चले और कभी ख़त्म उनका सफ़र न हो। पर एक तरफ़ा मोहब्बत का दर्द झेलने के लिए बहुत सा हौसला चाहिए था। सुमन अपने दिल का दर्द बर्दाश्त करती टूटे दिल के टुकड़े सीनती मुस्कुरा रही थी। लेकिन सुमन को क्या खबर थी, वो जिस मोहब्बत को एक तरफ़ा समझ रही थी, यज़दान गाजी खानज़ादा उस मोहब्बत में उसका साथी बनकर इश्क की हुदूद में दाखिल हो चुका था। उसके सीने में अब दिल धड़क रहा था, उसके एहसास से उसके जीने की वजह बन चुकी थी, वो ज़रूरी हो चुकी थी सांसों के लिए। निगाहें बस उसे तलाशती थीं और आज जो उसे देख रहा था वो तो लग रहा था दिल फिर से धड़क रहा हो, सांसें ताज़ा दम हो चुकी हों। लेकिन ये जो बेखुदी पर बेबसी का एहसास छाया था, वो चाय का सिप लेते हुए अपने दिलो निगाहों से तड़प लड़ रहा था। वो दीवाना था उसका। उस रात के बाद कितने महीने गुजर गए थे मोहब्बत की छाँव में गुजर कर, रातें बरस करते हुए। यज़दान के दिल में सुमन की मोहब्बत जड़ें मजबूत से मजबूत तर कर रही थी, और उस मोहब्बत को और मजबूत करने के लिए उसने यहीं बैठे बैठे सोच लिया था वो यज़दान साहब से बात करेगा, उसे सुमन का साथ चाहिए, वो उससे निकाह कर लेगा कल ही, दुआ और वासी के साथ ही उसे अपना बना लेगा। इस तरह के बीच में फिर कोई दूरियां ना रह जाए, ये सोचकर पहली बार भूरी आंखें मुस्कुराई थी। भूरी आंखें मुस्कुराई और वजदान साहब से मुस्कुराहट छुपी नहीं रही थी। उनके बेटे की आंखों में पहली बार उन्होंने नर्म और ख़ास चमक देखी थी, और उसकी वजह वो अनम को समझ रहे थे, क्योंकि शानी ने उनसे कहा था कि मुस्तफ़ा अनम को पसंद करने लगा है। उन्होंने अनम फिर समन पर निगाह डाली, जाने क्यों दिल में ये ख्याल आया काश यज़दान की निगाहों ने उसे पसंद किया होता। अनम के मुकाबले में वह यज़दान के लिए परफेक्ट थी, मगर दिल के खेल उन्होंने इस सोच को सर से झटक दिया। इंशाल्लाह उसका नसीब ही अल्लाह बेहतर करेगा, ये सोच कर वो उठ खड़े हुए। मैं फ़्रेश हो लूँ फिर आता हूँ। शानी मेरे कपड़े निकाल दो, तुम अभी जा तो नहीं रही हो? शानी से कहते हुए उन्होंने मोबाइल देखते यज़दान से भी पूछ लिया। उसने सर उठाया। फ़िलहाल अभी तो हूँ, आप फ्रेश हो जाएं फिर बात करता हूँ, संजीदगी से बताया, और उन्होंने सर हिलाकर अपने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो खुश थे कि वो आज अपने काम को अहमियत नहीं दे रहा है। शायद उसकी वजह अनम थी। उसी पल वजदान साहब की सोच से यह ख्याल गुजरा भी नहीं, अनम तो उधर ही रहती थी। इन महीनों में दिन रात उसका सामना कभी ना कभी अनम से होता ही रहा था, मगर यज़दान उस वक्त कभी घर पर मौजूद नहीं रहा था। लेकिन आज जब वह तैयार होकर घर से निकल रहा था तो रुक क्यों गया? समन को देखकर उसकी आंखें क्यों टटकी थी? शायद वह जान जाते तो आने वाले सानहे को शायद रोक सकते, अपनी समझदारी से, अपनी दूर फहमी से, मगर उनकी किस्मत में तो अभी चंद आजमाइशें और लिखी थी। उस रात उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया था, और महसूस करते भी तो कैसे, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से आम इश्क व आशिकी की कहानी नहीं लिख रहे थे, जहाँ निगाहों से लेकर नफसानी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रहता है, जहाँ आंखों से बातें होती हैं और दूसरी आंखें मतवज्जा हो जाए, वो मोहब्बत छुपे नहीं छुपाई जाती। यहाँ तो अहले मोहब्बतों के रंग ही जुदा थे, हर ख्वाहिशात से मारो मोहब्बत की मिसाल थी, हर ख्वाहिशात से मावरा मोहब्बत की मिसाल थी। ना आंखों में ख़ास पैगाम था, ना ख्वाहिशात का इजहार, ना नफ्स की चमक, एक दूसरे से बेनियाज, एक दूसरे का एहतराम। किसी को क्या खबर होनी थी यज़दान खानज़ादा के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? मुस्तफ़ा अब हो तो डिनर तक रहना, कहीं मत जाना। उधर शानी तो निहाल हुई जा रही थी उसके घर पर रुकने से लेकर इतनी देर तक सबके साथ बैठने पर, और उसकी वजह वो अनम को समझकर और भी खुशी से खिली जा रही थी। उसे प्यार से हिदायत देते हुए वो उठकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई थी। अब बस वो चारों रह गए थे और साकित यज़दान पैर पर पैर रखे, पैर को हिलाते हुए वो आरामदेह हालत में बैठा हुआ था। मुर्तज़ा ने एक बार अपने भैया को देखा, फिर उन तीनों को। खामोशी से खाती हुई वो तीनों चुप सी बैठी हुई थी। अभी यज़दान नहीं होता तो उन तीनों का इसका
ان تینوں نے اس کا سر ہی کھا جانا تھا، اور ساتھ میں ہونے والے جیجا جی کا بھی۔ یہ کہاں رہ گیا؟ مرتضیٰ نے سوچا کب سے واسق کو میسج دیا تھا جلدی سے آ جا، اور ان کی شاہی سواری اب تک پدھاری نہیں تھی۔ ابھی اسے کال کرنے ہی لگا تھا کہ نظریں دروازے کی طرف گئی۔ واہ جی، اپنے ہونے والے دلہا صاحب بھی آ گئے۔ مرتضیٰ خوشی سے بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو وہاں پر موجود ہر کسی نے گردن گھما کر اندر داخل ہونے والے واسق کو دیکھا۔ مرتضیٰ اس سے لپٹ چکا تھا، اطمینان سے چائے پیتی دعا ذرا سا بڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی تھی، پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بلا وجہ کی شرم و حیا خود پر غالب کر کے وہ ان تینوں کا مذاق کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، اس لیے ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سمن اور انم کی مانی خیز نگاہوں سے بچتے ہوئے وہ پوری طرح فرائض میں جت چکی تھی۔ ادھر یزدان اس کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ السلام علیکم۔ واسق جوش و خروش سے سلام کرتا یزدان کے بغل والی جگہ سنبھال چکا تھا۔ جان بوجھ کر نکاح دعا پر نہیں ڈالی، کیونکہ دونوں آفتوں نے اگر دیکھ لیا تو پھر یزدان کے جاتے اس کی خیر نہیں رہنی تھی، لیکن پھر بھی کہاں خبر تھی، کہاں خیر تھی۔ وعلیکم السلام ہونے والے جیجا جی، آج تو نہ تشریف لاتے؟ شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے انم بول پڑی۔ واسق نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کیوں بھائی، میرا یہاں آنا بند ہونے والا ہے کیا؟ کیوں دعا، کوئی پابندی لگنے والی ہے؟ سادگی سے کہتے ہوئے بے نیاز نظر آتے دعا سے بھی پوچھ لیا تھا۔ اسی بہانے نگاہوں کو دید کے پیاس سے بھی بجھا لی تھی۔ اس نے ہولے سے پلکیں اٹھائیں، کتھئی نگاہوں کی چھپی آنچ سے گال ضرور تپے تھے، پر دوسرے لمحے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ نہیں، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اسے تو فضول بولنے کی عادت لگی ہوئی ہے۔ سادگی میں بھی اپنا پن بھرپور تھا، وہ بچپن سے ساتھ تھے، ہمیشہ سے ایسے ہی ملتے جلتے رہے تھے۔ اب بھی سب کے درمیان اسے تعلق سے باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ جی آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہے تشریف لائیں، جب چاہے یہیں قیام کر لیں۔ مزے سے سر ہلاتے ہوئے سمن کی کالی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ واسق نے بس آنکھیں دکھائیں، پھر سنجیدہ سے یزدان کی طرف مڑا۔ خیریت مصطفیٰ بھائی، آپ ادھر؟ بڑی سادگی سے بھائی صاحب سے جو سوال پوچھا۔ میں ادھر نہیں ہو سکتا، یزدان نے بھوری آنکھیں سکیڑی۔ وہ کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تھا اتنی سنجیدگی سے کہ ان کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ نہیں، وہ بس میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ واسق اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا، بیچارہ سوال پوچھ کر پھنس گیا تھا۔ مرتضیٰ نے مشکل سے ہنسی دبائی، ہنس دیتا تو بھائی صاحب کا پارا چڑھ جاتا۔ دعا چائے دو اسے، اس نے خاصی نرمی سے دعا کو دیکھا۔ وہ اپنا کپ رکھ کر اٹھ گئی تھی۔ وہ گئی تو مرتضیٰ اٹھ کر اس کی جگہ پر بیٹھ گیا اور سمن کے کان میں سرگوشی کی۔ سمی، آج مقابلہ ہو جائے کھانے کا، واسق سے جیب ڈھیلی کروائیں گے۔ یہ ایسی سرگوشی ہرگز نہیں تھی کہ سب کے کانوں تک نہ پہنچ پائے۔ واسق نے گھور کر اس کے پیر پر اپنا پیر مارا۔ بات کر رہا ہوں نا میں، کم میں نبٹ جائے گا تو، ورنہ ایک چڑیل اور ہے، وہ آ گئی تو تیری سال بھر کی انکم کھا جائے گی۔ اس نے اپنا پیر سہلاتے ہوئے اسے گھوری دی۔ اس کا اشارہ صبا کی طرف تھا۔ اچھا تو بات کر۔ واسق فوری سیدھا ہو گیا۔ وہ چاروں مل گئیں تو سچ میں اس کی جیب اچھی خاصی ڈھیلی کروا لیں گی۔ جیسے سبھی کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، پھر واسق کو ہمیں ڈبل شاپنگ کروانی ہوگی، لنچ اور ڈنر بھی۔ انم کی آواز میں کھنک سے تھی۔ واسق کو دیکھتے ہوئے کالی آنکھوں میں شرارت ہی شرارت ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میرا اکیلے کا تو وہی نکاح نہیں ہو رہا ہے نا، میرے اکیلے کا ہی تو نکاح ہو رہا ہے نا۔ وہ جبری مسکراتا ساتھ ہی کچن سے آتی دعا کو دیکھ کر بولا تھا۔ سوچ لو، ہمیں نیک نہیں دیا تو کہیں آپ سچ میں اکیلے ہی نکاح نہ کرنا پڑے۔ اس بار سمن نے آنکھیں مٹکائیں۔ واسق نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میری اماں جان، میرا نکاح ہو جانے دو، پھر جی بھر کر تم سب کو شاپنگ کے ساتھ گلے تک ٹھسوا دوں گا۔ ایک تو تم دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، مجھے معلوم ہے تم دونوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر مجھے ڈبل ٹرپل لوٹ لینا ہے۔ وہ جو ایسی بے بسی سے بولا، سمن زور سے ہنسی۔ وہ ہنسی اور گالوں کے بھور چوری کرتی نکاحوں کو جکڑ لیتی، اور نکاحوں نے اسے دیکھنے سے پرہیز کر لیا تھا۔ گلے تک ٹھسوانا ہے تو آج رات ہی یہ کام کر لو، میں بھی لطف اندوز ہو لوں گی۔ واسق کو چائے کا کپ دیتے ہوئے دعا نے فرمائشیں ہی کر ڈالی۔ واسق کی کتھئی آنکھیں اسے اس پل اس کی معصومیت پر مسکرائیں۔ یزدان نہیں ہوتا تو چھیڑ بھی دیتا، مگر اس وقت بس ہولے سے مسکرایا۔ کیوں، کل کیا ہو جائے گا؟ مرتضیٰ نے کیک کا ٹکڑا اٹھا کر واسق کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھ بھی لیا۔ اسے عادت تھی اسے کھلانے پلانے کی، اب بھی اسے دے کر خود اس چمچے سے خود بھی کھا رہا تھا۔ سمجھا کرو نا، کل سے واسق بھیا سے سیاں ہو جائیں گے نا۔ وہ دونوں بے ساختہ بولی، پھر اس سے بھی تیزی سے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ یزدان نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا تھا، مرتضیٰ اور واسق نے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ولف صاحب کے ہونے کی وجہ سے انم اور سمن کی کسی آنی شکل دیکھ کر وہ ہنس بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ البتہ بعد میں پیٹنے کا سوچ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لیکن مقابلہ ضرور ہوگا سمی کے ساتھ، مرتضیٰ بولتے بولتے پھر سے سمن کے بغل میں گھس کر بیٹھا۔ ذرا صبر تو کر لو، بادشاہ صاحب بیٹھے، انہیں جانے دو، پھر دیکھتی ہوں میں تم میں کتنا دم ہے۔ اس کے کاندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر ہونٹ اس کے کان کے پاس لا کر دھیمی سرگوشی میں بولی۔ یزدان نے اس بار چھوڑ نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ مصطفیٰ کے کاندھے پر رکھے ہاتھ اس کے بال سے لے کر دھیمی دھیمی سرگوشی کرتے ہونٹوں کے کٹاؤ تک پر ولف کی نگاہ گئی تھی۔ مجھ میں اتنا ہی دم ہے جتنا تمہارے یہ جھوٹے کرل بنے بالوں والی پونی میں ہے۔
اس بار اس نے اس کی پونی جکڑ لی تھی۔ سمن کے بالوں کو اس نے ہلا ہی دیا تھا، وہ درد سے چیخ پڑی، پھر اپنے بال چھڑا کر اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر لیا۔ میرے کرل بالکل سچے ہیں، جیسے تمہارے یہ خوبصورت بالوں کا کلر۔ وہ سب ہنس رہے تھے سوائے یزدان کے، وجہ اس کے علاوہ نگاہوں میں رشتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ بھلا دل کہاں گوارا کرے، وہ اس کے علاوہ کسی اور کو چھوئے، لیکن مقابل میں مرتضیٰ تھا تو بس خاموشی سے گاہے بگاہے نگاہیں ڈال لے رہا تھا۔ مرتضیٰ کو تو چھیڑنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ انم جیسے بننے کی کوشش میں یہ کرل تو جھوٹے ڈالے ہوئے، کہیں یہ ڈمپل تو جھوٹے نہیں ہیں۔ اس بار اس نے اس کے دونوں گال پر چٹکی ہی بھر لیا۔ یزدان کی نگاہوں میں بے چینی سے اتر آئی تھی۔ سب کچھ سلو موشن میں چلنے لگا، اب نگاہیں بس مرتضیٰ کی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی اور بے تحاشا سرخ ہوتے سمن کے گال، وہ گڑھے جن پر اپنی شدت لٹانے کی چاہت اس کے دل میں انگڑائی لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ، آرام سے بیٹھا نہیں جاتا تم سے؟ وہ جو سختی سے بول اٹھا، سب کی ہنسی پر بریک لگ گئی۔ ان تینوں نے اس کی طرف گردن موڑی۔ سمن نے پانی بھری نگاہوں سے جو اسے دیکھا، یزدان کی بھوری آنکھوں میں عجیب سی کیفیت دیکھ کر وہ سٹ پٹا کر نگاہیں جھکا گئی۔ میں آرام سے ہی بیٹھا ہوں بھیا۔ مرتضیٰ چہرے پر معصومیت سجا کر سمن سے دور ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھا تھا چونکہ یزدان کو یہ سب پسند نہیں تھا، اس لیے غصہ ہوا تھا، مگر دلوں کے حال سے کون تھا واقف؟ آئندہ اس کے ساتھ یہ حرکت مت کرنا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اٹھا اور اس سے بھی تیزی سے وہاں سے نکلتے ہوئے ان سب کی نگاہوں سے دور ہو گیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ دو آنکھوں میں حیرانی ہی حیرانی اتر آئی تھی۔ اور کر بھائی صاحب کے سامنے لڑکیوں سے چہل بازی، اب دیکھتا ہوں تمہارا کیا حشر کرتے ہیں بھیا جی۔ واسی کو تو موقع ملا تھا اسے چھیڑنے کا، اپنے موڈ میں آتے ہوئے وہ مرتضیٰ کو چڑھانے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، لاڈلا بھائیوں اور لاڈلے کے بچے پورے گال سرخ کر ڈالے۔ سمن نے خفگی سے ایک کس کر کمر پر جڑ بھی دیا۔ اس کے بعد جوابی کارروائی، سب کی ہنسی چھیڑ چھاڑ، مگر انم کے اندر جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ بچپن سے یہاں رہ رہی تھی، مرتضیٰ سے اس کی لڑائی ہمیشہ چلتی رہتی تھی، وہ ایسی حرکت اس کے ساتھ بھی کرتا تھا، مگر آج تک یزدان نے ٹوکنا تو دور، کبھی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ مگر آج کیا ہوا کہ وہ اس طرح مرتضیٰ کو ٹوک گیا؟ یہ ٹوک ہرگز وہ والی نہیں تھی، وہ بس سمن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ تو ایسا دھیما دھیما سا جذبہ سلگ رہا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بہت چاہا سر جھٹک کر اس خیال کو باہر نکال دے، مگر یہ خیال اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ پھر اس زہریلے خیال نے اس رات میں جو کچھ دیکھا سنا، پھر اس کے اندر سے سب کچھ تبدیل کر ڈالا تھا، سمن کی محبت بھی۔ سردی کی وہ رات بہت لمبی ہو گئی تھی، یا دلوں میں گھر کر چکی محبتوں کی دعا تھی کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ رات لمبی تھی اور سرد بھی، ایسی ہی اس رات میں جب یزدان خانزادہ کی آنکھوں سے نیند تو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اس رات دل کا چین بھی کھویا ہوا تھا۔ یہ ایسی رات تھی جب وہ سخت سردی میں اپنے کام کے بجائے گھر کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ بائک پر سوار صرف ایک جیکٹ میں سرد ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، اور وہ سرد لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پہلی بار لطیف احساس مثل محبوب گل کی طرح سانسوں میں مہک رہا تھا۔ اس رات میں وہ پہلی بار خود سے شکست کھا رہا تھا۔ دل ناداں بس ہمک ہمک کر محبوب کے دیدار کے لیے تڑپتی نگاہوں کی سیرابی کو مچل رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ یہاں سے جا رہا تھا، جانے کب واپس آئے، اس سے پہلے وہ سمن کے بارے میں بات کر لینا چاہتا تھا۔ اپنی اتنے سالہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا تھا، آزمائشیں دی تھیں کہ نہ جانے کیوں ایک ڈر سے اسے ستا رہا تھا، سمن کے دور ہو جانے کا ڈر۔ مجھے پپا سے بات کرنی ہے، جانے سے پہلے میں اسے اپنا بنا کر ہی جاؤں گا۔ یہ سوچ کر یزدان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جانے سے پہلے سمن کو خود سے جوڑ لے گا، اسے بتا کر جائے گا کہ یزدان خانزادہ کو جینے کے لیے اس کی سانسوں کی ضرورت ہے، پھر وہ ہر سانس اس پر لٹا کر بھی شکوہ لبوں پر نہیں لائے گا۔ کیسا ہوگا اس کا چہرہ میں جب اپنی نظریں اس کے ہر نقش پر چھوڑتا ہوا دیوانگی کی ہر حد تک گزر جاؤں گا، بے ساختہ اس نے سوچا، اور پھر وہ خود پر حیران ہوا، پھر ہولے سے مسکرایا۔ سچ مچ کا وہ اس کا قیدی ہو گیا تھا، یعنی ولف، اور ایسی عاشقانہ سوچ، اسے جاننے والے اس کی سوچ پڑھ لیں تو حیرت سے مر ہی جائیں۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کی بائک گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور اس سے بھی تیزی سے اپنی جگہ کھڑی کر کے اندر کے سمت باہر چلا گیا۔ اندر لاؤنج میں چاروں طرف خاموشی میں بس وہی آوازیں آ رہی تھی جو کچن سے آ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ادھر ہی چلا آیا تھا، کچن کی دہلیز پر چند پل کے لیے تھم گیا۔ ادھر گول میز کے اطراف میں ان تینوں کے ساتھ مرتضیٰ بھی نظر آ رہا تھا۔ ٹیبل کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ سب اس کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ سب کی تو نہیں، مگر سمن کی بے خبری دل کو بری لگی تھی۔ اس کی آہٹوں پر بھی تھم جائے اور وہ، تمہیں اس قدر اپنا عاشق بنا لوں گا کہ میری دھڑکنیں جب جب دھڑکیں گی تو میری موجودگی سے خبردار ہو جاؤ گی۔ محبت کی ایسی کہانی لکھوں گا تمہارے ساتھ کہ ہر سطر پڑھتے ہوئے تم بس میری رہو گی۔ یزدان نے سوچ کر سر جھٹکا، پھر اپنی مخصوص سنجیدگی سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا اور ایک دم سے ساری آوازیں ایسے بند ہوئیں جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو۔ ایک ساتھ گردنیں گھومی اور کچن سے اندر آنے والی راہ پر کھڑے یزدان کو دیکھ کر وہ سب
हड़बड़ाए थे सबके मुंह खुले हुए थे। आ जाएं भैया, हम सब पार्टी कर रहे हैं, आप भी आ जाए ना। सबसे पहले दुआ ने ही बोलकर सकूत तोड़ा। भैया की लाडली थी और हमेशा वही डांट से बची रही थी, इसलिए अब भी खुशी खुशी उसे भी दावत दे डाली। और भाई साहब अंदर आ भी रहे थे। मुर्तज़ा ने छोटी को घूरा और फिर अपने चेहरे का रंग दुरुस्त करने लगा। बहानेबाजी करके आज नाइट शिफ्ट से बच गया था, अब अपनी खैर मनाने लगा। मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा। यज़दान जिसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठा, मुर्तज़ा को पेट के दर्द का ख्याल आया था। उन तीनों ने बेसाख्ता अपनी हंसी छुपाई। यज़दान ने आंखें छोटी करके उसे देखा। मैं मेडिसिन दूँ? वो संजीदगी से पूछा। अरे मेरा पेट अचानक कैसे ठीक हो गया, चलो और खा लेता हूँ। मुर्तज़ा सीधा होकर बैठा और फिर से अपने चावलों की प्लेट पर झुक गया। अब दिमाग ख़राब था क्या जो नाटक को जारी रखते हुए वल्फ से इलाज करवाता, इसलिए चलो पहले खा लो फिर हलाल भी हो जाऊंगा, ये सोचकर वो मुतमईन हो गया। यज़दान ने चंद पल उसे घूरा, फिर सर झटक कर कहा, ये इतनी रात में डिनर क्यों हो रहा है? बगल में बैठी दुआ से पूछते हुए झुकी निगाहों के उठने का वो मुंतज़िर था। ये महसूस किए बगैर कि दो नज़रें ऐसी भी हैं जो उसके चेहरे से लेकर उसकी सोचें तक पढ़ लेना चाहती थी। डिनर तो हमने जानबूझकर छोड़ दिया था, बाद में सुमी और छोटे भैया का मुकाबला जो होना था, अब मैं और रना तो बस कर चुके हैं। बस इन दोनों में जो हारेगा वो हमें कल पार्टी देगा, दुआ खुशी खुशी बता रही थी। यज़दान ने बस सर हिलाया। सामने बैठी सुमन अब नर्वस हो रही थी और चुपके चुपके मुर्तज़ा को देख रही थी जो खाए जा रहा था। उसने दुआ और अनम के बाद मेहंदी लगाई थी, जब तक गीली थी। अभी तक दुआ थी जो उसे चमचा भर भर कर खिला रही थी और वो मोहतरमा है कि भैया जी से बात की जा रही थी। वासिक कहाँ गया? यज़दान ने उसकी कमी महसूस करके पूछा। कोई केस के सिलसिले में पापा उसे अपने साथ लेकर गए हैं, मैं आपको खाना दूँ? यज़दान के पूछने पर जवाब देकर उसकी फ़िक्र में भी बोली। उसने बस उसे देखा, फिर वही प्लेट अपने करीब कर ली जो दुआ के आगे थी। भैया ये सुमन की झूठी है। अभी चमचे में चावल भर रही थी कि दुआ ने बेसाख्ता उससे प्लेट लेनी चाहिए। तुम दोनों क्यों हाथ रोके बैठी हो? उसने जैसे सुना ही नहीं था संजीदगी से कहकर चमचा मुँह में डाल लिया। चमचा बिरयानी खाते हुए एप्पल जूस वाला केन भी मुँह से लगा लिया था। अब यह हरकत उसने गलती से की थी या जानबूझकर यज़दान खानज़ादा जो किसी की झूठी प्लेट नहीं छुए, वो बड़े आराम से सुमन की बची हुई बिरयानी खा रहा था, उसके चमचे से उसके जूस का केन पी रहा था। अनम के दिल में बहुत कुछ सुलगने लगा। जो जहरीला जज्बा था वो सर उठाने लगा। दिल में रह रहकर कोई कांटा था जो चुभ रहा था। वो देख रही थी, महसूस कर रही थी। हर किसी से लाताल्लुक़ रहने वाली भूरी आंखें कैसे सुमन के चेहरे को छूती, फिर से खामोशी से झुक जाती। वो बेनियाज होकर भी सुमन से बेनियाज नहीं था। बस अब मैं थक गई, तुम तीनों को ही मुबारक हो ये मुकाबलेबाजी, जो जीत जाए सुबह बता देना, दुआ बोलते हुए कुर्सी से खिसका कर उठ गई। उसे नींद आने लगी थी और अब जागना उसके बस की बात नहीं थी। सुमन ने कड़ी नज़रों से उसे देखा, जैसे कह रही हो मुझे कौन खिलाएगा। वो होले से हंसी। सॉरी, मेहंदी सूख जाए तो खुद खा लेना, वरना मैंने नींद में तुम्हारी आंख नाक को ही खिला देना, प्यार से कहते हुए वह तेज़ी से किचन से निकल गई थी, कहीं वो सब उसे पकड़ न ले। तुम्हारा मददगार गया, अब तुम हार मान लो मैडम। दुआ के जाते ही मुर्तज़ा ने उसे दिखाते हुए बड़ा सा लुकमा मुँह में डाला। सुमन ने खूनख्वार निगाहों से उसे घूरा, फिर अनम को देखा। अनु तुम ही खिला दो, बड़े ही प्यार से उसे देखकर जैसे मिन्नत कर रही थी, मगर वो तो किसी और ही जज्बे में गिरफ्तार थी। सॉरी, मैं भी सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो उठी और बहुत तेज़ी से किचन से निकल गई थी, लेकिन एक चुभती हुई निगाह सबसे बेनियाज बने यज़दान की तरफ ज़रूर डाली थी, जो बहुत इत्मीनान से बैठा हुआ था। सुमन रोहानसी सी होने लगी थी। तुम दोनों इतना ज़्यादा खाते हो, मैं हार गई तो पेमेंट करते करते अपनी साल भर की बची खुची कमाई से भी चली जाओगी। यही गम था जो बेबसी से मुंह से निकल गया था। मुर्तज़ा ने हंसते हुए उसके गाल पर चिपत मारकर प्यार से कहा, मुझसे उधार ले लेना, और जब तेरी एक अमीर शख्स से शादी हो जाएगी तो उसकी जेब से चुरा कर अपने इस भाई का उधार चुका देना। अब ओके? सुमन एकदम से मुस्कुरा दी। ऐसा ही तो था, बेपनाह ख्याल रखता हुआ, ज़रा सताता हुआ, तंग करता हुआ, लेकिन मोहब्बतों से भरपूर। भाई ऐसे ही होते हैं। लेकिन सुमन ने एकदम से सर झटक दिया। तब तो डबल दे दूंगी, और चुरा कर क्यों, मांग मांग कर दूंगी। वे साख्तगी से बोलते हुए उसने आंखें भी मटकाई, नाक भी सुकेड़ी, और यज़दान की निगाह उसके लोगों पर टिककर वहीं फना होने की ख्वाहिश कर बैठी। अभी मुर्तज़ा कुछ बोलता कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। सबा की कॉल आने का टाइम हो गया था और वो उधर ही था। पार्टी वार्टी छोड़कर ये सब खाकर दिखाओ तो मानूंगा तुम्हें, कोई हरा नहीं सकता। बहुत तेज़ी से उठते हुए उसने सुमन को चैलेंज किया। फिर यज़दान की तरफ देखा, वो अभी तक बैठा था। सुमन भैया को कॉफ़ी भी दे देना, ओके भैया सुबह मिलते हैं, सुमन से कहा। यज़दान से बोला, और ये जा वो जा। सुमन बस मुँह खोले उसे जाते देख रही थी। बादशाह साहब के साथ तन्हा छोड़कर सब भाग गए थे, वो अब क्या करे। उसने चुपके से सामने बैठे यज़दान की तरफ देखा। कॉफ़ी बनाऊं मुस्तफ़ा? धीमी आवाज़ से पूछते हुए घबराहट के असरात उसके फूल से चेहरे पर छाए हुए थे। उसने घबरू उठाई।
بعد میں بنا دینا، نرمی سے کہہ کر وہ خاموشی میں گھلے محبت کے ساز کو مدھم مدھم سا سن رہا تھا۔ سمن نے بس سر ہلایا۔ ویسے بھی مہندی ابھی گیلی تھی، اچھا ہے تب تک سوکھ جائے گی ورنہ دھو کر کافی بنانی پڑتی۔ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ مجھے، یزدان نے ایک دم سے پوچھا، اور تو سمن نے پوری آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ منہ بھی ذرا سا کھلا اور اسے پوری توانائی خرچ کرنی پڑی تھی اس کے ہونٹوں سے نظر ہٹانے کے لیے۔ وہ کب سمن کے لیے ایسا نرم ہو گیا یہ سوچ کر وہ حیران تھی۔ مصطفیٰ، میں سمن ہوں۔ اسے شاید غلط فہمی ہوئی تھی، اس لیے اس نے بے وقوفی سے یہ غلط فہمی دور کرنے کی سوچی تھی۔ حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا کہ انم ہی اٹھ کر گئی تھی۔ مرتضیٰ نے سمی کہہ کر مخاطب کیا تھا، مگر وہ جو اس سے مخاطب ہوا تھا، حیرانی نے سمن کو سب بھلا کر متعجب کر دیا ہوا تھا۔ یزدان نے ابرو اٹھائی، پلیٹ میں چمچ رکھا، پھر جوس کا کین لیتے ہوئے پشت لگائی۔ آئی نو یو آر سمن منیب، مجھے اب کبھی بھی سمن اور انم میں غلط فہمی نہیں ہو سکتی، اور تم بھی میرے سامنے انم بننے کا ڈرامہ مت کرنا۔ مجھے بالکل نہیں پسند تم انم بنو، تم سمن ہو، صرف میری سمن۔ آخر میں بولتے ہوئے آواز اتنی مدھم ہو گئی تھی اور اس نے جوس کا کین بھی لبوں سے لگا لیا تھا، اس لیے اب کوئی صدا سمن کے کانوں تک اب پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ جو منہ کھولے اسے سن رہی تھی، آخری جملے پر بے ساختہ پوچھ بیٹھی، آپ نے کچھ کہا؟ کالی آنکھیں حیران سی اسے دیکھ رہی تھیں، اور یزدان اس رات میں جانے کیوں اتنا بے بس ہو رہا تھا۔ شاید اگلی راتوں میں جو اذیتیں اس کے لیے وقت تیار کر رہا تھا، یہ شب ان سب اذیتوں بھری راتوں کا پیش خیمہ تھی۔ وقت اس سے کالی راتوں کی راحت چھپانے کا کہہ رہا تھا، اس رات کو اپنی مٹھی سے قید کر لو۔ مجھے ایسے مت دیکھا کرو، بے ساختہ وہ ٹوک گیا تھا۔ سمن نے سٹ پٹا کر نگاہیں جھکائیں، میں تو بس حیرانی سے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ جو دل ان کی معصومیت پر حد سے گزر کر مٹ جائے تو پھر کیا شکایت؟ نظر سے نظر ملی، دل کا سودا کر رہی تھی، یہی اداؤں پر تو وہ من مٹ جانے والا تھا۔ کیا میں کوئی عجوبہ ہوں جو تم مجھے ایسے دیکھ کر حیران ہو رہی ہو؟ گھونٹ گھونٹ جوس پیتے ہوئے بھوری آنکھوں کی چمک سے سمن کی جالی آنکھیں چمک جانا چاہتی تھی۔ کیا خبر تھی وہ نرمی سے بولتا ایسا پیارا بھی لگ سکتا ہے۔ ساری دنیا بھلا کر بس وہ اس کی آنکھوں میں سمٹ جانا چاہتی تھی۔ یہ جو رات گزر رہی تھی ان دونوں کے درمیان خوشبوؤں سے بھری ہوئی، ان کے نام سے گزر جانی تھی۔ بولو، میں عجوبہ ہوں؟ گمبھیر مگر ماحول میں ٹھا جانے والا لہجہ، جب وہ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بولتا ہوش اڑا دیتا ہے، تو اگر وہ پیار سے بول دے ہوش سلامت ہی نہیں رہیں گے۔ سمن نے ہولے سے پلکیں اٹھائیں، نہیں وہ بس آپ ایسے بولتے نہیں ہیں تو۔ سمن اب نروس سی ہونے لگی تھی، کبھی زبان پر نہیں لائی تھی کہ وہ پوری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرے، مگر اب جو دیکھ رہی تھی تو پلکیں الگ جھک رہی تھی، دل الگ دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ یہ عشق ایسا مرض کیوں ہے جو اس کے جیسے پتھر سے کو بھی ان کے چہرے پر پگھل جانے کی اجازت چاہ رہا تھا؟ وہ پہلی بار بے بس ہو رہا تھا، ورنہ اب تک کب کا اٹھ کر چلا گیا ہوتا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، آدھی ادھوری باتوں کا جادو قائم تھا کہ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے پھر سے وہی سوال پوچھ لیا تھا۔ فرسٹ کلاس، اس بار وہ اعتماد سے بولی تھی۔ گڈ، اتنا بول کر اس نے پھر سے بریانی کھانا شروع کر دی تھی۔ چاول سچ میں اچھے تھے یا صرف اس کے ہونٹوں کے لمس محسوس کرنے کی چاہت نے اسے مزے سے دوچار کیا ہوا تھا؟ ادھر سمن بس اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کوئی دعائے خیر کرے گی آج رات کے بعد دل ان کے دیدار کے بغیر رہ پائے۔ دعا کے نکاح کے بعد وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، کبھی یزدان نامی شخص کی شکل نہیں دیکھے گی، مگر اس رات کو جگنو کی طرح اپنی مٹھی میں بند کر لے گی۔ یہ جو لمحے قسمت نے لکھ دیے ہیں وہ اس کی زندگی کا اثاثہ قرار ہو جائیں گے۔ اس لمحے میں دل بادل بن کر محبت کی سرزمین پر برس رہا تھا، محبت کی بارشیں تھیں جو برس رہی تھی۔ خاموشی مسرور تھی، اور سمن کی نگاہیں اسے چپکے چپکے دیکھتے ہوئے وجیح چہرے کے ہر نقش کو سینے میں یادوں کی طرح قید کر رہی تھی۔ تمہیں کمپٹیشن ہی جیتنا؟ ایک دم سے بھوری آنکھوں نے اسے دیکھا، اور منہ میں لیے ہوئے چاول چباتے ہوئے اس نے کپڑے اٹھا کر جو پوچھا، سمن کو اس ادا نے یہ بھلا دیا کہ وہ اس کا نہیں تھا۔ بس وہ اس رات ان لمحوں میں جی لینا چاہتی تھی جو رات اس کے نصیب میں لکھتی تھی۔ جیتنا تو ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں پر کیے اور بے چارگی سے ہونٹوں کو بنایا۔ یزدان کی نگاہ قاتلانہ لبوں سے لے کر اس کی مہندی لگے ہاتھوں تک گئی، پھر سنبھل گئے۔ دھو کر کھا لو۔ پھر سے چمچے سے چاول اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے حل بتایا، آپ کو نہیں بتانا، یہ ابھی گیلی ہے، اور مہندی ایسے نہیں دھوتے، سوکھنے پر کرتے ہیں، اور پھر میں چمچے سے کسی نہ کسی طرح سے کھا لیتی، بٹ آپ تو میرے چاول ہی کھا گئے ہیں۔ اسے سمجھانے والے انداز میں بولتے ہوئے بے ساختہ شکایت بھی کر دی گئی تھی۔ یزدان نے سر اٹھایا، تو میرا مطلب ہے کوئی بات نہیں، آپ کھاتے رہے، میں برا نہیں مان رہی، بس بتا رہی ہوں باقی اور سب چیزیں کھانے میں دقت ہو جائے گی نا، میری مہندی خراب ہو جائے گی تو باقی ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ بیچاری نے اتنی محنت سے پہلے اپنی مہندی سوکھنے کا انتظار کیا، اسے چڑھایا اور پھر مجھے لگایا۔ اب اچھا تھوڑی نہیں لگتا کہ میں کھانے پینے کے لیے اس کی محنت ضائع کر دوں۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ سر بھی جھٹکتی، لبوں کو بھی بناتی، تیکھی سی ناک بھی سکیڑتی، اور اس کی ہر ادا کو دل میں اتارتا یزدان خان زیادہ سوچ رہا تھا۔ بے تحاشا بولتے ہوئے وہ زیادہ اس کی آواز خود میں جذب کر لیتی ہے۔ وہ ساتھ رہی تو پھر پل پل محبتوں کی بارش میں بھیگتے ہوئے سانسوں کی دیوانگی اسے خود سے بھی بیگانہ کر دے گی۔
یزدان نے گہری سانس لی اور آرام سے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر سنجیدگی سے پوچھا، مثلاً کیا کھانے میں دقت پیش آ رہی ہے؟ اس کے سوال پر سمن نے فوری ٹیبل پر نگاہ دوڑائی۔ انواع و اقسام کے کھانوں میں بس نگاہ اپنے دوسرے عشق پر جا پہنچی، مثلاً یہ گول گپے۔ ایسی حسرت سے کہتے ہوئے گول گپوں کو دیکھا جا رہا تھا گویا اب نہ ملے تو کبھی نہیں ملنے والے۔ یہ یزدان نے اسے دیکھا، بھوری آنکھوں میں حیرت تھی۔ آپ نہیں جانتے، میں وہ جو عاشق قسم کے ہوتے ہیں نا، میں وہی گول گپا لور ہوں۔ مجھے کچھ نہیں ملے ہیں، بس یہ مل جائے تو زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر بڑی معصومیت سے اپنی عاشقی کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ گول گپا لور، یزدان نے سوچ کر ابرو اچکائے، پھر دایاں شانہ جھٹکا۔ تو کھا لو، پرابلم کیا ہے؟ سمن کا دل کیا اس بار اپنا سر پیٹ لے۔ بادشاہ صاحب کو ساری داستان سنا دی، پھر مثل کہ وہ کہ کسی نے سارے داستان مجنوں سننے کے بعد کہا، لیلا مرد تھی یا زن؟ وہی کام یزدان کر رہا تھا، مہندی والی روداد بتا دینے کے بعد بھی یہ سوال۔ اوفو، ابھی تو بتایا کہ میری مہندی خراب ہوگی، اب گول گپوں کے لیے دعا کی محنت کی قربانی کیسے دے دوں؟ خود لگائی ہوتی تو آرام سے صاف واف کر کے معاملہ صاف کر کے گول گپے کھا رہی ہوتی، مگر وہ بیچاری میری مہندی بچانے کے لیے خود کھلا رہی تھی، لیکن بیچ میں آپ آ گئے اور میرا سارا پروگرام خر۔ وہ جو فل سپیڈ میں زبان چھوڑ رہی تھی، فوری زبان دانتوں تلے دباتے یزدان کی آنکھوں میں دکھتی سنجیدگی سے گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب آپ یہ کھاتے کیسے ہیں؟ اس کی صفائی دینے کے چکر میں وہ بے تحاشا بولتے لبوں کی چٹک مٹک سے اپنا ایمان خراب نہیں کروا سکتا تھا، اسی لیے سنجیدگی سے گول گپوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا، ایسے سارے نہیں کھائے جاتے ہوں گے، مگر جو ساتھ میں الا بلا نظر آ رہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ گولیاں چلانے والا انسان تھا، بارود بھرتا تھا، دشمنوں کو مارتا تھا، ان سب چیزوں سے اسے کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اپنی اب تک کی زندگی میں بس گول گپے کی شکل ہی دیکھی تھی، آج تک اس نے کبھی گول گپے بھرنے کی کبھی چاہت بھی نہیں کی تھی، پر یہاں یہ محبوب کا پہلا عشق تھا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے پہلے عشق سے محروم ہو جائے، یہ یزدان قاضی خانزادہ کو کب منظور تھا؟ آپ کھائیں گے، وہ یہی سمجھی تھی، بھلا ذہن اس کی سوچوں تک کہاں پرواز کر سکتا تھا؟ یہ بنتے کیسے ہیں؟ وہ بڑے غور سے گول گپوں کے بقیہ لوازمات کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اٹھ کر سمن کے قریب والی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ سمن نے اسے دیکھا، پھر میز پر رکھے گول گپوں کو۔ اچھا بتاتی ہے، پہلے ایک پوری ذرا سا توڑے، پھر وہ اس کی رہنمائی کر رہی تھی، کیسے ذرا سا توڑے، کیسے فلنگ ڈالے، پھر چٹنی، پھر کھٹا پانی بھرے۔ وہ جو اتنے نفاست والا شخص تھا، ان سب چیزوں سے اسے الجھن سی تھی، بڑی رغبت سے اس کے لیے گول گپے تیار کر رہا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا اگر اس وقت اس کے سپاہی میں سے کوئی موجود ہوتا اور یہ دیکھتا کہ ولف صاحب بندوق میں گولیاں لوڈ کرنے کے بجائے گول گپے میں فلنگ بھر رہے ہیں، اس میں کھٹا پانی مقدار سے ڈال رہے ہیں، تو ضرور ان کو برین اٹیک ہو جاتا، اور شاکر ہو تو پھر؟ یزدان نے سوچ کر سر جھٹکا۔ منہ کھولو۔ جب ایک گول گپا اب کھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس نے وہی گول گپا اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ؟ سمن نے کا تو حیرتوں کے مارے پورا منہ ہی کھل گیا تھا، کیا خبر تھی وہ اس کے لیے ایسے خدمات انجام دے رہا ہے؟ یزدان نے ہاتھ بڑھا کر وہ گول گپا اس کے منہ میں ڈال دیا تھا، اس کی انگلیوں کا لمس بس پل بھر کو محسوس کیا، اور سمن کے ہونٹ پر آگ سے دہک اٹھی۔ گھبراہٹ اتنی شدید ہوئی کہ بے ساختہ وہ جلدی سے منہ بند کر کے، مگر جلدی اور بے تحاشا گھبراہٹ کے چکر میں اس نے یزدان کی انگلی ہی کس کر کاٹ لی تھی۔ میری انگلی نہیں کھانی تھی، وہ جو بولا، سمن ایک دم سے بوکھلا گئی۔ بے ساختہ اس کا وہی ہاتھ تھام کر جیسے تیسے گول گپا تیزی سے نکل کر وہ جلدی جلدی پھونک مارنے لگی۔ مشکل سے کھایا گول گپا گلے میں پھنسا بھی تھا، آنکھیں پانیوں سے بھری بھی تھیں، مگر وہ اس کی تکلیف پر اپنی پریشانی بھلا گئی تھی۔ وقت تھما یا یزدان کا دل، وہ ایک پل کے لیے سانس بھی رک گیا، پھر ہوش میں آیا تو فوری ہاتھ کھینچ لیا۔ ایسی حرکت مت کیا کرو۔ اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے وہ سخت نہیں تھا مگر سنجیدہ تھا۔ سمن نے بے تحاشا شرمندہ ہو گئی تھی، اسے کب پسند تھا کسی کو چھونا، پر یہ حرکت بے اختیاری تھی۔ سوری۔ خجالت سے سرخ ہوتا چہرہ، مشکل سے نکلے لفظ۔ یزدان نے ہاتھ بڑھا کر جوس کا کین اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ سلی گرل، تمہارے فیوریٹ گول گپے پھنس جاتے۔ سمن نے ایسی نرم ڈانٹ پر بس ہاتھ اٹھا کر کین تھام لیا، 2 گھونٹ بھرے تو جیسے تیسے کر کے گلے میں اٹکا گول گپا اترا تھا۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر آپ کی انگلی نہیں چبائی تھی، وہ تو بس۔ وہ اب بھی خجل سے تھی، اتنی کہ بولا بھی نہیں گیا۔ یزدان نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھ دیکھے اور پھر سمن کے ہاتھ۔ جس مہندی کو تم بچانا چاہتی تھی، اپنے ہاتھ کی مہندی کے ساتھ میرے ہاتھ بھی خراب کر چکی ہو۔ سمن نے جو جھٹکے سے اسے دیکھا، یزدان کی آنکھوں کے اشارے سے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سمن نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے پھیلایا۔ ہائے اللہ، میری مہندی، ہائے میری اتنی پیاری مہندی۔ اسے سچ مچ کا صدمہ لگ گیا تھا، کالی آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی تھیں کہ اب سوگ مت بناؤ، واش کر کے پھر سے لگوا لو۔ اس نے فوری ٹوکتے ہوئے راہ حل بھی بتایا۔ آج سے ابھی سے وہ یہ یقین کر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمکین پانی دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کو کیا معلوم، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایک بار لگ جائے تو اس کا رنگ
کلر جلدی نہیں جاتا، اب کیا لگاؤں گی؟ سمن کا دل خراب ہونے لگا، اتنی دیر سے حفاظت کر رہی تھی اور آخر میں کیا ہوا؟ اچھا، یزدان نے اپنے ہاتھ دیکھے اور تیزی سے اٹھ کر وہ سنک کی طرف چلا آیا تھا۔ پھر رگڑ کر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ نازک ہاتھوں کا لمس کو بھی انگلی سے لے کر ہاتھوں پر محسوس کر رہا تھا۔ ادھر سمن اپنی مہندی کے خراب ڈیزائن کا معائنہ کر رہی تھی کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ مہندی سوکھنے کے مرحلے پر ہی تھی، زیادہ نہیں ہوا تھا، شکر ہے کہ کلر آ ہی جائے گا۔ پھر نظر اٹھا کر اس نے یزدان کی چوڑی پشت دیکھی تو بے ساختہ اس نے اپنے لبوں کو چھوا تھا۔ 2 انگلیوں کا لمس اب تعاون نشانی بنا کر اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ اس پل کو یاد کرتی رہے گی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی بہترین رات تھی، محبت کو سرور دیتی، گھونٹ گھونٹ چڑھتی۔ سمن خوش تھی، بہت خوش تھی، آج رات کو پا لیا، چند پل کا ساتھ مل گیا، اب کیا چاہیے؟ کافی بنا دوں اب یہ دل بھی کیسی عجیب شے تھی، ابھی چند لمحے اور پانے کی خواہش کبھی ختم نہیں کرتا۔ یزدان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ شیور، اتنا بول کر وہ اپنی جیکٹ اتارتا میز کی طرف آ گیا، جیکٹ کرسی کی پشت سے لٹکائی اور پھر سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں سمن اس کے لیے کافی بنانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ یزدان نے اپنا موبائل نکال لیا، وہ کافی بنانے کے ساتھ ساتھ ٹیبل صاف کرنے کا بھی کام کر رہی تھی اور بیچ بیچ میں گول گپا بھی تیار کر کے کھا لیتی تھی۔ اسی طرح اس نے ساری چیزیں سمیٹ کر فریزر میں رکھ دی تھی، برتن سنک میں ڈال دی اور کافی بھی بنا لی، بس نہ چھوٹا تو گول گپا کھانا۔ یہ سچ میں گول گپا لور ہے، یزدان نے سوچا اور اس بار موبائل رکھ کر سمن کی طرف دیکھا۔ وہ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ آخری گول گپا کھا کر اس نے برتن سنک میں ڈالے اور اس سے پوچھا بھی، اس کا مطلب اب وہ جا رہی تھی۔ یزدان نے کلائی گھما کر گھڑی دیکھی، اذان میں ابھی وقت تھا اور وہ اب یہاں سے سیدھا مسجد ہی جائے گا، وجدان صاحب اب وہیں ملیں گے، اذان ہونے والی ہے، اب سو کر کیا کریں گی؟ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ، اس لیے بس یہی کہا۔ الارم لگا کر سوں گی، اب میں جاؤں؟ نیند اب بے حال کر رہی تھی، جو نیند ٹوٹی کھاٹ نہ جانے وہ نیند کب محبوب کے اور دیدار کو کیا مانے گی، اس لیے کم وقت اسے پریشان کر رہی تھی۔ مشکل سے آنکھیں کھول کر وہ ادھر کھڑی تھی۔ اذان سے پہلے مجھے ایک کافی اور بنا کر دینا، اس نے حکم دیا اور مگ سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ سمن نے اب کی بار بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، حلق تک ٹھوس کر اب وہ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اسی ٹھوسنے کا نتیجہ تھا کہ اب زبردست نیند آ رہی تھی اور بادشاہ صاحب کا فرمان لیکن ٹال بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہیں ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جب تک یہ موبائل دیکھ رہے ہیں، کیوں نہ سر ٹیک کر یہیں ایک آدھ جھپکی لے لوں؟ یہ سوچ کر اس نے سر کرسی پر ٹکا کر بہت آنکھیں پھاڑ کر کھول کر رکھنے کے باوجود بھی سمن کی پلکیں بند ہوئی اور وہ بے خبر ہو گئی تھی۔ وہ بے خبر ہوئی تو یزدان نے موبائل جیب میں ڈالا، اپنی کرسی سمن کی کرسی سے چند انچ نزدیک کھسکائی اور اس طرح اس کے سامنے بیٹھا کہ اب سمن کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ نہ ہی کچھ کہتے، نہ کچھ سنتے، نہ چھونے کی خواہش، نہ سرکش جذبوں کی یلغار، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، اس کی سانسوں کو سن رہا تھا، ہر نقش کو دل میں اتار رہا تھا۔ لمحے پر لمحے بیت رہے تھے اور یزدان خانزادہ اسی طرح بیٹھا سمن کی ایک سانس گنتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے موبائل میں بس ایک پر بھی ہوئی جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک ہاتھ بڑھا کر سمن کا موبائل اٹھایا، اس کا پاس ورڈ کھولا اور کہیں کسی طرح کی غیر مناسب حرکت کیے بغیر اذان کے وقت کا الارم سیٹ کیا اور دوبارہ موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ غیر آرام دہ تھی مگر یزدان کے پاس کوئی حق نہیں تھا وہ اسے چھو لے، وہ اسے اٹھا کر بیڈ روم تک پہنچا دے۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، کل تمہارے سارے حق اپنے نام لکھوا کر یزدان لبوں سے ہر خواہش تم سے بیان کرے گا۔ مدھم سب بولتے ہوئے اس نے جھک کر سمن کے چہرے پر آتے چند بالوں کو پھونک ماری تھی۔ گرم سانسوں کی پھونک سے وہ ذرا سا کسمسائی تو وہ ترنت سیدھا ہو گیا، پھر یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے اپنے الٹے قدموں سے کچن سے نکلا تھا۔ ان پلوں میں اب اپنی خبر بھی نہیں رکھنی تھی، بس اسے دیکھنا تھا، اسے نظروں میں اتارنا تھا۔ لانچ تک آیا، کچھ سوچا، پھر صوفے پر پڑا ہلکا گرے کمبل اٹھایا اور پھر اسی طرح دبے قدموں سے دوبارہ کچن میں آ گیا۔ وہی گرے کمبل کھول کر سمن کے اوپر ڈالا اور ایک بار پھر خمیدہ ہوا سانسوں کے ردھم کو سنا۔ تو عمر تمہاری سانسوں کی حفاظت کروں گا، یوں کہ خود ہی فنا ہو جاؤں گا۔ ایک بار سرگوشی کی اور اس بار وہ بہت تیزی سے پیچھے ہوا تھا، اس سے بھی تیزی سے کچن سے نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہری دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ کمشنر وجدان کے بنگلے سے چلا گیا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ ایک وجود پتھر کا ہو گیا تھا، دیوار سے لگی انم برف سی ہو چکی تھی۔ اس نے اس رات سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جو یزدان ساری دنیا سے اپنے جذبات چھپا کر سمن کے عشق میں گرفتار تھا، وہ یزدان انم کے سامنے کھل گیا تھا۔ جلے ارمانوں کی راکھ میں کیسی سوزش تھی، انم کا سارا تن من سلگ اٹھا تھا۔ محبت کی یہ بساط جو ہاری تو ہار کے زخم نے اندر تک زہر کر دیا تھا۔ اشک روئے یا جذبات کو ٹھیس پہنچی، اس کی سگی بہن نے اسے یزدان خانزادہ کو چھین لیا تھا۔ یہ احساس کتنا تکلیف دہ تھا، کیسا دردناک عمل تھا۔ یزدان اس کی جان تھا اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر سمن کے عشق میں گرفتار ہو گیا، وہ بھی ایسے عشق میں جس کی مار دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے جانتی تھی مصطفیٰ بنام یزدان کو، اس کے ہر رنگ سے واقف تھی،
مگر ابھی جو چھپ کر یہ رنگ دیکھے تھے، اس رنگ کے جدا گانا انداز نے سینے میں جلن ہی جلن پھیلا دی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے انم کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، مگر سینے میں لگی آگ میں کرسی پر سوئی سمن کی صورت بڑھاوا ہی کر رہی تھی۔ میں اتنی آسانی سے اسے یزدان کا نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ میرا ہے، صرف میرا۔ بس اس احساس نے انم کے اندر سے خونی رشتے کی لالی بھی ختم کر ڈالی تھی۔ کالی آنکھوں میں آنکھ کی آگ پھڑکی ہوئی تھی، تو زخمی نگاہوں سے سمن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ٹیبل تک آئی۔ ابھی اسے جگا کر سوال جواب کرتی کہ سمن کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ انم نے موبائل اسکرین پر جگمگاتا نام پڑھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیری، نفرت و عداوت سے بھری ہوئی مسکراہٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا، پھر کال متصل کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ سرد آواز میں بولی۔ انم، ادھر موجود شخص اس کی آواز سے انجان تو نہیں تھا، شبہات کے باوجود بھی وہ پہچاننے میں ماہر تھا۔ میں سمن بول رہی ہوں۔ اس بار وہ بالکل سمن جیسے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی، ہر تاثر سے خالی آواز۔ تمہیں امی بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں لینے آ رہا ہوں، 5 منٹ میں باہر نکلو۔ ادھر اس نے روکھے انداز میں بولا تھا۔ انم کے ہونٹوں پر کینہ بربر مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ اوکے، تم آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی، موبائل اپنے سویٹر کی جیب میں ڈالی اور پھر سوئی ہوئی سمن کو دیکھا۔ وہ صورت دیکھی تو پھر سے بےتحاشا جلن سے دل کے سرزمین پر آبولے پڑنے لگے تھے۔ کیا کمی تھی مجھ میں، اور کیا خوبی ہے اس میں جو مصطفیٰ تمہاری نگاہیں اس صورت نے چرا لی اور میں خالی دل خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ پر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں ممکن نہیں، تمہیں سمن نامی لڑکی کو بھولنا ہوگا، انم نامی لڑکی کو اپنانا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا، چاہے اس کے لیے وہ سمن ہی کیوں نہ بن جائے۔ پر اس سے پہلے وہ سمن نامی لڑکی کی ہستی ہی مٹا ڈالے گی۔ بس اتنا سوچا اور ایک دم سے جھک کر اس نے سمن کا کاندھا جھنجھوڑ دیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی آپ کی کافی؟ ہڑبڑاہٹ سے بولتے ہوئے وہ اچانک چپ ہو گئی۔ سامنے کھڑی انم کو دیکھ کر گہری سانس لی، یعنی مصطفیٰ جا چکا ہے۔ کیا ہے انو، ایسے جگاتے ہیں؟ قیامت ٹوٹی تھی کیا؟ ساری رات تمہارے مصطفیٰ صاحب نے سونے نہیں دیا اور اب تم سونے مت دو۔ خفقے سے کہتے ہوئے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی بھی روکی۔ پر یہ کیا بول دیا کہ انم کی آنکھوں میں نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ اٹھو اور میرے ساتھ چلو، کیسی اجنبی سی آواز سے سمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ انو، کچھ ہوا ہے؟ وہ کب سے اس سے ایسے مخاطب ہوئی تھی؟ یہ آنکھیں کب اجنبی تھی؟ نکلو ادھر سے تم۔ وہ تو اس کی کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی، بس اس کا بازو جکڑا اور کھینچ کر اٹھا کر وہ باہر نکلنے لگی تھی۔ کسی کے اٹھنے یا آنے سے پہلے وہ سمن کو اس گھر سے نکال پھینکنا چاہتی تھی۔ انو کو کوئی آواز نہیں، بس چپ سے میرے ساتھ چلو۔ وہ گھرائی، نفرت سے بھری گھراہٹ، سمن کا سارا وجود سنسا پڑ گیا تھا۔ اب نہ سوال تھے، اب نہ جواب، بس انم کے ساتھ چلتے اس گھر سے نکل رہی تھی۔ بس سوچ رہی تھی، محبت کے چند لمحے قید کیے تو نفرت اس کی قسمت میں لکھتی گئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ گیٹ تک آ گئی تھی، پھر جو انم نے جو نام لے کر گیٹ کھلوایا اور گیٹ سے باہر نکلی، سمن شوق کی کیفیت سے مڑ کر انم کو دیکھنے لگی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی انم اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ معیز تمہیں لینے آیا، اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس جھوٹ کا ساتھ دے رہی تھی جس جھوٹ کے سہارے وہ زندہ لاش بنا دی جائے گی۔ سمن کی آنکھوں میں اتنی بے بسی اور لاچارگی تھی، آہ بھری رشتوں کے ماتم سے فضا مرتعش ہوئی تھی۔ اب جو جانا تو پھر کبھی ادھر آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مصطفیٰ صرف میرا ہے، صرف میرا۔ میری محبت ڈسی ہے نا تم نے، تم اب اپنا غرور بھی کھو دے گی، پوری نفرت سے انم نے کہا، اور سمن کی آنکھوں سے صرف ایک آنسو گرا تھا۔ وہ اندر جاتی ہوئی انم کو دیکھتے ہوئے پتھر کی ہو رہی تھی۔ گیٹ بند ہو رہا تھا، ہر راہ بند ہو رہی تھی۔ سمن تنہا رہ گئی تھی۔ حفاظتی دائرہ توڑ دیا گیا تھا، ہر طرف آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، جس میں چپ جانے والی آنکھیں، ہر تقدس کو پامال کرنے والی آنکھیں۔ چلے میڈم سمن، بہت انتظار کیا ہے سب نے تمہارا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی چمک جو آسیب زدہ لگتی تھی، جن کی چمک سے سارا وجود نیلا پڑ جاتا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ سمن شیرنی سا خرائی، رشتے جلے تھے، اعتماد ٹوٹا تھا، مگر ابھی ہمت اور حوصلہ سلامت تھا۔ وہ ہر حالات میں زندگی سے ہار نہیں مان سکتی تھی، اب بھی نہیں مانے گی، انم کے لیے واپس نہیں جائے گی، مگر اسے بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ یہ سوچ کر بہت تیزی سے مڑ کر وہ روڈ پر چلنے لگی تھی۔ اب جہاں بھی جاؤ گی ہم ہی ہمیں، یہ تیرے سگے نہیں، کوئی مرتضیٰ نہیں، کوئی مصطفیٰ نہیں۔ اپنے پیچھے آواز سنتی وہ زخم زخم ہو رہی تھی، قدم کانپ رہے تھے، دل لہو لہو تھا، غضب کی سردی جسم چھید رہی تھی، لیکن وہ تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی۔ پیچھے چلتے شخص کا ہاتھ اسے جکڑ لیتے وہ اسی ہاتھ والے شخص کو دھکا دے کر اپنی پوری توانائی سے دوڑی تھی۔ آج جو اس کے ہاتھ لگی تو پھر کبھی وہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ وہ دوڑ رہی تھی، گلیاں سنسان، سردی کی وہ رات، کوئی نہیں جو اس کی مدد کرتی۔ وہ رات بھیانک تھی یا سمن کے لیے بھیانک بنا دی گئی تھی؟ دھند میں بھاگتے ہوئے وہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹیں سنتی خوف سے مر رہی تھی۔ رات کی سیاہی پر دھند کی دبیز تہ کو چیرتے ہوئے اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی، پاؤں زخمی ہو رہے تھے، دھڑکنیں خوف سے بند ہو رہی تھی اور آواز کا دم گھٹ چکا تھا۔ یوں ہی ایک سڑک سے دوسری سڑک پر بھاگتے ہوئے سمن کے آگے ایک کار آ کر رکی تھی۔
ब्लैक कार, हूबहू वैसी कार जैसे सुमन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सोते हुए भी उसके जैसे लगा था दिल में बस वसी आवाज़ ने एक सरगोशी की थी, ताउम्र तुम्हारी सांसों की हिफाजत करूँगा। क्या सच में वो आ गया है? क्या सच में किसी की भी गलीज़ निगाहें उसे छू नहीं सकती? सुमन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, सांसें चल रही थी जैसे अब बंद हो जाएंगी। उम्मीदों यास की डोरी थामे वो कार की तरफ देख रही थी, मगर जब उम्मीद टूटे तो दिल कैसे खून के आंसू रोता है, कोई उस वक्त सुमन से पूछता। वो पथराई आंखों से सुल्तान को कार से उतरते देख रही थी। उसके चेहरे पर जमे निगाह खून के आंसू रवा कर चुकी थी। पल पल वो अपने होंठों पर खबासत भरी मुस्कुराहट सजाए उसके करीब आ रहा था। कहाँ तक भागोगी मेरी जान? तुम जहाँ भी जाओगे सुल्तान तुम्हारे पीछे रहेगा। ज़मीन से आसमान तक कहीं भी तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। वो आंखें नहीं थी, शैतानी अमल लिए हुए आंखें थी। सुमन नफ़ी में सर हिलाते हुए कदम कदम पीछे खिसकने लगी और फिर से सारी हिम्मत जमा करके वह भागती कि पीछे से किसी ने उसे जकड़ लिया था। वही खलीज हाथों ने उसे आज जकड़ ही लिया था, जिसको सोचकर ही वो हर रोज़ मरती जीती थी। बहुत हो गया ड्रामा, अब चुपचाप हमारी बात मान ले, उसने कहते हुए उसे पूरी ताकत से सुल्तान के करीब फेंक दिया था। सुल्तान ने उसे जकड़ा और फिर सुमन की हर चीखों का गला घोंट दिया गया था। सुल्तान ने उसे बेहोश कर दिया था। उसने फूलों से महकती लड़की को अपने बाजुओं में उठा लिया, फिर सामने खड़े शख्स को देखा। तू घर जा और जब इसकी गुमशुदगी की खबर हो तो कह देना ये रात के अंधेरे में कमिश्नर बस्तान के घर से निकलकर अपने आशिक के साथ भाग गई है। एक आंख दबाकर वो सुमन को बाजुओं में उठाए हुए अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। शैतान से अपने गाहें बाजुओं में बेहोश वजूद के हर नशेब फराज से लुत्फानंदोज हो रही थी। बहुत ख्वार किया था उसके चाहने, इसकी तलब ने। अब जब वह सयाद के दाम में फंस चुकी थी, वह निगाहों से सैराब हो रहा था। खराजतों भरी निगाह सुमन के वजूद पर छाई हुई थी। फिजा में मातम करती हवाएं नुहा करती कह रही थी, जरा इस पल को यज़दान खानज़ादा से कहते, वो जो निगाहों से भी उसे छूने से परहेज़ करता था, लतीफ़ एहसास को दिल में जगह भी नहीं देता था, जिस वजूद को वह सांसों से भी छूने की ख्वाहिश ना करे, वो वजूद गलीज़ निगाहों से पारा पारा हो रहा था। उसका इश्क सुल्तान की बाहों में था, वो उसे लेकर जा रहा था, उसकी हिफाजत का दायरा तोड़कर ऐसी जगह। अब जब उसे समन दोबारा मिलेगी तो वो किसी भी मर्द पर एतबार करने के काबिल नहीं रह जाएगी। आज फिर एक ऐसी रात थी जो ज़मीन पर बहुत भारी थी, नासूर की तरह दर्द से लबरेज थी। और ये अलमिया तब तक चलता रहना है जब तक जुल्मतों के परवरदा के सूरज नहीं ढल जाते। खैर जायज़ नफसानी ख्वाहिशात के सिलसिले जब तक चलते रहेंगे, हर वो बेबस लाचार रहेगा जो इस जाल में फंस जाते हैं, जो शिकार हो जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।